none other than Farah Iqrar. مبارک ہو آپ کو, آپ نے پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے. ایکویلٹی نہیں مجھے چاہیے, مجھے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے میرا مقام, میرے رائٹس, وہ سب کچھ چاہیے. پاکستان میں ہر سال عورت مارچ والے آ جاتے ہیں, ان کے ایجنڈے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ جو ایک چھوٹا سا ایک گروپ ہے, وہ ریپریزنٹ نہیں کرتا پاکستان کی تمام عورتوں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان ایز اے کنٹری, کیا ہم لوگ تیار ہو گئے ہیں وومن کو ان کی اسپیس دینے کے لیے؟ آپ کے کسی ایک انٹرویو میں یہ بھی آپ نے کہا کہ اگر اقرار تیسری بھی شادی کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو اقرار بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں کر لیتا ہوں. تو اگر آج کی ڈیٹ میں ابھی ایک دیکھیں نا, ایک اسپاٹ خالی ہے, ٹھیک ہے, اور اقرار بھائی پوری دنیا بھی گھومتے ہیں, اگر آج وہ چوتھی شادی کی بات کرے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ بلکہ یاد ہے ہم ایک جگہ مذاقاً کہہ بھی رہے تھے کہ کہیں باہر چلے جائیں, آنے جانے کا ہمارا رہنے کا خرچہ بچ جائے گا. السلام علیکم فرا, آپ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. اتنے خوبصورت تعارف کے لیے بہت شکریہ کامران, اور مبارک ہو آپ کو, آپ نے پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے. بس جی, یہ آپ کے ہم شکر گزار ہیں, آپ نے ہماری ریکویسٹ پہ اپنی اویلیبلٹی ظاہر کی, اور آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ آج مزہ آنے والا ہے. تو فرا آپ یہ بتائیں, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں ہم آپ کو کیا بلائیں, فرا اقرار یا فرا یوسف؟ دیکھیے دونوں نام میرے, لوگ اس پہ کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں, حالانکہ دیکھیے جو میرا بچپن میں پیدائش کے بعد نام رکھا گیا تھا وہ فرا یوسف ہے, اور پھر وہ میں نے تبدیل کیا ڈاکیومنٹس پہ بھی, ظاہر ہے کچھ قانونی تقاضے بھی ہوتے ہیں, تو پھر میں نے سوشل میڈیا پر بھی کچھ جگہ چینج کر لیا. تو دونوں نام میرے, آپ جس نام سے مرضی پکاریں. بالکل ٹھیک. اچھا, تو اس وقت آپ کے مطابق جو آپ کے ڈاکیومنٹس میں نام ہے وہ فرا اقرار ہے جی, تو کبھی اس حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑی ہو ڈاکیومنٹیشن میں؟ کیونکہ اب آپ کے پاس دو نام ہوئے نا. فار ایگزامپل اگر ہم لیٹ سے میں ایگزامپل لوں کہ جب ہم ویزا بھی اپلائی کرتے ہیں تو ادھر بھی اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ کبھی کسی اور نام سے جانی گئی ہیں؟ تو وہاں پہ یہ کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں, کیا اس طرح آپ کو پھر پرابلم فیس کرنی پڑی ہے؟ فارم پہ ہم فل کرتے ہیں تو پہلے وہ پریویس نیمز پوچھتے ہیں, تو فرا یوسف, پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ پاکستانی جو ہے خواتین نام شادی کے بعد چینج کر لیتی ہیں. اور چونکہ 2012 میں میری شادی ہوئی تھی, اب اتنے سارے سال گزر گئے ہیں, تو وہ 5 سال کا ڈاکیومنٹ زیادہ تر دیکھتے ہیں, تو وہ فرا اقرار سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اور وہی نام ڈاکیومنٹس میں چل رہا ہے. ہاں, ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس پہ بائی ڈیفالٹ ظاہر ہے وہ نام ہے, تو وہ ٹریول سے اتنا ریلیٹ نہیں کرتی وہ چیز, تو اب ظاہر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, تو وہ ان کو پتہ ہے ٹیکنیکلٹیز. تو آپ یہ بتائیں کہ جو نام چینج کرنے کا آئیڈیا تھا وہ آپ کا خود کا تھا یا اقرار صاحب کی طرف سے یہ آئیڈیا پرپوز کیا گیا؟ کیونکہ یہ ضروری تو نہیں تھا آپ نام چینج اگر نہ بھی ضروری نہیں تھا. بہت عرصے تک میں نے سوشل میڈیا پر بھی اپنا نام فرا یوسف ہی رکھا تھا, اور بلکہ جو میرا انسٹاگرام ہے وہ کافی پہلے سے بنا تھا, اور اس پر ابھی بھی چونکہ وہ ویریفائڈ ہے تو فرا یوسف ہی ہے. اور دو نام ہوتے ہیں نا, ایک ٹاپ پہ آ رہا ہوتا ہے, ایک جب آپ پروفائل پہ جائیں وہ تو مین فرا یوسف, اور پھر فرا اقرار ہے. تو وہ اقرار کی طرف سے تو کبھی بھی کسی چیز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہی ہے. بس صرف اتنا کہتے ہیں, بس احتیاط سے کریں, جو کام کریں احتیاط سے کریں. تو اس معاملے میں نا اقرار بڑے فیمنسٹ ہیں, کہ میں جو کرنا چاہوں, جو ان سے آئیڈیا ڈسکس کروں, وہ اس پر پوچھتے ہیں کہ اچھا اس میں آگے کیا ہوگا, پھر میں ان کو بتاتی ہوں. تو کبھی اعتراض نہیں, وہاں سوالات ہوتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا دھیان سے کر لینا. اور میری نیچر ان کو معلوم ہے کہ میں بڑی انڈیپینڈنٹ انسان ہوں, اور میرا وہ جو ہے نا کہ ایک تو گود سے لحد تک علم حاصل کرو, اور پھر کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو اور کچھ نیا کرتے رہو. تو ان کو پتا ہے کہ یہ ذرا بے چین روح ہے, اس نے آرام سے نہیں بیٹھنا, تھوڑے تھوڑے عرصے بعد کوئی نیا پروجیکٹ اس نے کرنا ہے, تو وہ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں, بڑے سپورٹیو ہیں اس معاملے میں. بہت زبردست. تو جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا گود سے لحد تک, تو ہم گود والے ٹائم فریم بھی دوبارہ چلتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا, آپ اسٹوڈنٹ کیسی تھی, گھر کا انوائرمنٹ کیسا تھا, بچپن کے بارے میں بتائیں. میں اپنی فیملی کا سب سے بڑا بچہ ہوں, یعنی کہ ننیال ددیال میں ہی سب سے بڑی ہوں. سارے کزنس میرے اور بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں, تو وہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے نا فیملی کا, اس کو بہت پیار ملتا ہے. تو مجھے ننیال ددیال کی طرف سے بہت پیار, بہت لاڈ, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے بڑے بچے پر, کہ جب چھوٹے بہن بھائی آئے یا کزنس سارے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ اگر ایسا کیا تو یہ کیا سیکھیں گے, ایسے نہیں کرنا. تو میں بچپن سے نا ایک بڑا ذمہ دار قسم کا بچہ تھی, اور خاموش طبع تھی.
بہت باتیں نہیں کرتی تھی, اور تھوڑا نا کام پرسنالٹی تھی میری, کہ میں بہت زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی, بہت شرارتیں بھی نہیں کرتی تھی, اور اماں کو تنگ بھی نہیں کرتی تھی. اسٹڈیز میں لکیلی بہت اچھی تھی, میری یادداشت اچھی تھی, میں بہت سال تک کلاس میں فرسٹ آتی رہی, اور پھر جس بھی گریڈ میں گئی, چاہے وہ ایف اے تھا, میٹرک, پھر ایف اے, پھر گریجویشن, پھر ماسٹرز, میں اپنے ٹیچرس کی بڑی فیوریٹ اسٹوڈنٹ تھی. تو میرا پڑھائی والا دور بھی بڑا اچھا گزرا, اس میں پھر ہم ڈبیٹس بھی کیا کرتے تھے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جیسے اسٹیج پلیز ہوتے ہیں اسکول کے اندر اور کالج کے اندر, یونیورسٹی میں, اس سب میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی, اور بیبا بچہ تھی میں, کسی کو میں نے تنگ نہیں کیا زندگی میں. چلے, آپ نے ظاہر ہے اپنے مزید پوڈ کاسٹ میں انٹرویوز میں ذکر کیا اپنے فادر کے حوالے سے, آئی گیس کہ یو ور like 7 years old when your parents got separated. تو وہ تو بالکل ایک بچہ ہوتا ہے 7 سال کا, تو یہ مینٹلی بچوں کے لیے ایک بہت بڑا شوق بھی ہو سکتا ہے, ظاہر ہے پیرنٹس کی سپریشن, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بچوں کو تو اس ایج میں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ ان کا لگاؤ ہوتا ہے, اور ان کی بانڈنگ ہی بچوں کو اور زیادہ کانفیڈنس دے رہی ہوتی ہے. تو یہ جب آپ کے ایک انسیڈنٹ, ظاہر ہے ایک بہت بڑا شوق ہوگا بینگ اے چائلڈ ایز ویل, تو اس کو آپ نے کس طریقے سے کوپ اپ کیا, اور آپ کی مدر نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا, اور کیا مطلب کہ اس کے بعد آپ کے گھر کا کیا ماحول تھا, اور کس طریقے سے آپ نے سارے چیلنجز کو فیس کیا؟ اس میں نا میرے والدین کی جانب سے اگرچہ وہ ساتھ نہیں رہ سکے, تقریباً میری عمر اس وقت 5.5 سال تھی جس وقت. اچھا جی, جس وقت الگ ہو گئے میرے والدین, لیکن میری اماں نے, جیسے ہوتا ہے نا عمومی طور پر جب سپریشن ہو جائے یا ڈیورس ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں اگر وہ والد کے پاس ہے تو والدہ کے لیے بہت زیادہ غلط خیالات, نفرت, ایسے جذبات بھر دیے جاتے ہیں, اور اگر وہ دوسرے پیرنٹ کے پاس ہو تو پھر والد کے لیے بہت برا سوچا جاتا ہے. جب ہم گھر پہ اماں کے پاس ہم زیادہ وقت رہے تو ہم چھٹیوں میں اپنے ددیال جاتے تھے, ہم اسی طرح سے ملتے تھے اپنی پھوپھیوں سے. اور کسی میں آپ کی مدر کی طرف سے کوئی روک ٹوک وہ ہمیں خود چھوڑ کے آتی تھی, خود لے کے آتی تھی. اسی طرح والد صاحب بھی ہمیں ملنے کے لیے آتے تھے, تو پھر گھر میں ایک کمرے میں ہم ان سے مل لیتے تھے, ان کے ساتھ باہر چلے جاتے تھے, بات چیت کرتے تھے, کمیونیکیشن تھی. اور اس طرح ہمیں یہ ضرور محسوس ہو, اس وقت سوچے نا 5.5 سال کا بچہ کچھ فگر آؤٹ نہیں کر پاتا کہ کیا ہو رہا ہے, کہ ہم ساتھ میں رہتے تھے, پھر ابا جان چلے گئے, اس سے پہلے بھی ابا جان کافی گیپ کے لیے چلے جایا کرتے تھے, تو وہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا گئے ہیں آ جائیں گے, لیکن مستقل تو وہ نہیں آئے, لیکن ہم دونوں خاندانوں کے درمیان ملنا جلنا رہا. تو اس میں والدہ کو زیادہ کریڈٹ دوں گی, کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر خواتین جذباتی ہو کے بچوں کو نہیں ملنے دیتی, یا والد جذباتی ہو کے نہیں ملنے دیتے, تو انہوں نے کبھی کوئی والد کی نیگیٹو بات, کوئی ایسا جذبہ ہمارے اندر نہیں بھرا. یہ نہیں کہا کہ پھپھو سے نہیں ملنا, یا جیسے کزنس کے لیے, پھپھو کے بچوں کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے, وہ نہیں ہمارے دماغوں میں بھرا گیا. تو دونوں طرف سے, ننیال سے بھی ددیال سے بھی, ہمیں بڑی پازیٹیو اپروچ دکھائی گئی. اور پھر میری والدہ چونکہ خود ورکنگ وومن تھی, تو میں نے اماں کو کام کرتے دیکھا. ورکنگ وومن کا بچہ ہونا بھی آپ کو ایک اسٹرینتھ سکھاتا ہے. وہ ویسے تو بہت وقت ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ پاتی تھی, کیونکہ گھر کے کام, آفس کے کام, جاب پہ جانا ہے, پھر انہوں نے اپنا کلینک بنا لیا, لیکن ان کو دیکھ کے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور احساس ذمہ داری, اسٹرینتھ, تھوڑی سمجھ بوجھ, کامنیس, یہ وہاں سے سیکھے. اماں کو غصہ بہت آتا تھا, وہ میں نے نہیں سیکھا. میرے دونوں پیرنٹس کو غصہ آتا تھا, وہ میں نے نہیں سیکھا. باقی ساری تو آپ کی مدر, آپ نے ذکر کیا کہ کلینک جاتی تھی, تو وہ کیا ورکنگ وومن تھی؟ امی نے ایل اے ڈی ہیلتھ وزٹر کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا. جب ہم چھوٹے تھے تو ماں کی ڈیوٹی لگتی تھی, ماں مختلف رورل ایریاز میں جاتے تھے. پھر امی نے آگے مزید سرٹیفکیشن کی, تو پھر امی میڈیکل آفیسر بن گئی. ابھی چھوٹا سا بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہوتا ہے وہ امی نے بنایا ہوا ہے, جو اکارڈنگ ٹو لا وہاں پر مریض آتے ہیں ان کو دیکھتی ہیں. ابھی بھی امی کام کرتی ہیں. جی, ابھی بھی کام کرتی ہیں. ہم کبھی امی سے یہ کہیں کہ آپ بس کریں, بہت ہو گیا, اب آپ آرام کریں, تو امی کہتی ہے نہیں بیٹا دیکھو, میں اگر یہ بھی نہیں کروں گی تو میں کیا بستر پہ بیٹھی رہوں, میں کچھ نہ کروں. تو ہم کہتے ہیں یہ زیادہ اچھی بات ہے. جو مجھے لگتا ہے کام کرتے رہتے ہیں, مطلب 60 سال کی عمر میں بھی یا 70 سال کی عمر میں بھی وہ ہیلدی رہتے ہیں زیادہ. تو امی خوش ہیں بہت. بالکل. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جس شخص نے ساری زندگی کام کیا ہوتا ہے نا, اس سے پھر فارغ بیٹھا بھی نہیں جاتا. وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ
کے بعد بھی کسی نہ کسی پوزیٹیو ایکٹیویٹی میں ہی دیا جائے. اچھا فرح, آپ نے بتایا کہ when your parents were separated تو اس وقت آپ کی عمر سے 5.5 سال تھی, تو ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ گھر کی سب سے بڑی جو ہے نا بچی تھی, تو اس وقت پھر آپ کے باقی بہن بھائی ان کی کیا ایج تھی, اور پھر کیا اس عمر میں بھی ایک ذمہ داری تو آپ کی والدہ پہ بھی آئی, اور ایک ذمہ داری میرے خیال میں جو اس ایج کی بچی ہوتی ہے تو عمر بہت چھوٹی, لیکن کسی نہ کسی لیول پہ اس کے لاشعور میں ایک احساس ذمہ داری اس بچپن کے اس لمحے میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا اس طرح کا بھی کوئی ایکسپیرینس آپ نے کیا؟ بالکل. چھوٹے بہن بھائی نا, اچھا میرے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ سب آپ کبھی ان سے ملیں گے تو وہ بڑی مجھے رسپیکٹ, بہت پیار, وہ کہتے ہیں یہ بھی ہماری اماں ہے, کیونکہ میں ان کے لیے نا بڑی پروٹیکٹیو رہی, کیونکہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس کو کافی کچھ ماں کی سختی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, ڈانٹ بھی, مار بھی. ماں جی نے بڑی کٹ لگائی ہوئی ہے مجھے بغیر ریزن کے. چھوٹے بہن بھائی شرارتی تھے تو مجھے ان کی جگہ کٹ لگ جاتی تھی. تو جب میں یہ دیکھتی تھی نا کہ امی بہت محنت کر رہی ہیں, ہمیں اسکول بھیجنا, گھر کو سنبھالنا, اللہ تعالیٰ میری خالہ جان کو گھر کے رحمت کرے, انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا. تو میں یہ کہتی تھی کہ مجھے ذہن میں جو بچپن سے ایک چیز آ گئی تھی وہ یہ کہ مجھے امی کا ہاتھ بٹانا ہے, مجھے اپنے پیرنٹس پر بوجھ نہیں بننا, مجھے خود کچھ کرنا ہے, مجھے ان پر سارا ذمہ نہیں ڈال دینا. تو وہ سوچ میری بچپن سے ڈیولپ ہو گئی تھی. تو میں بہت چھوٹی تھی کامران, میرا خیال ہے میں 8th یا 9th کلاس میں تھی جب میں اپنے سے چھوٹی کلاسز کو ٹیوشن دیتی تھی. جی, وہ احساس ذمہ داری تھی. چھوٹے بہن بھائی تو چھوٹے تھے, ان سے میں بہت پیار سے اور شفقت سے آج بھی پیش آتی ہوں. ہاں کبھی غصہ آئے تو ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے, بچپن میں کوئی ایک آدھ لگا بھی دیتی تھی تو ڈانٹ ابھی تک پڑتی ہے. تو ان کے لیے بھی میں سمجھے کہ اماں مدر فگر ہے رہی میں. تو کیا ایج ڈیفرنس کیا تھا ان کے ساتھ؟ چھوٹے تھے, کوئی 1.5 سال چھوٹا ہو, کوئی 2 سال. سب سے چھوٹا جو میرا بھائی ہے وہ تقریباً 12 سال کا گیپ بھی ہے. وہ ایک اور سٹوری ہے, اس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے. وہ پھر سب سے چھوٹا تقریباً 12 سال سے چھوٹا ہے. تو ان کے ساتھ بھی بڑا وہی بات ہے کہ 12 سال چھوٹا تھا, وہ بالکل مجھے بچوں جیسے ہی لگے گا. اور پھر جو ہمارا ایک سمجھے کہ معاملہ ہو گیا تھا والدین کی زندگی میں, اور اس کے بعد بھی تو احساس ذمہ داری بہت بڑھ گیا. صحیح, بالکل. تو آپ نے بچپن کو تو ہم نے ڈسکس کیا, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا بچپن گزرا کہاں, کس شہر سے آپ نے میٹرک کی اور انٹر کیا, اور بیسیکلی آپ کہاں سے بلانگ کرتے؟ میں پیدائشی لاہوری ہوں, یہیں پر پلی بڑی. میرا لاہوری ہوئی پیدائشی لاہوری ہے, بہت درون والے ریڑ بولتے, ہم رے ہی بولتے. تو لاہور میں ہی پیدا ہوئی, وحدت کالونی ایک جگہ ہے, وہاں رہتے تھے اس وقت ہم. تو میرے گھر پہ ہاسپٹل نہیں جانا پڑا تھا, گھر پر ہی میں پیدا ہوئی تھی. اور جو پہلی میری اسکولنگ تھی وہ بھی یہیں سے شروع ہوئی. 7th تک میں نے یہاں پڑھا. اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے ہم ابا جان کے پاس چلے گئے. ابا جان اس وقت ٹیکسلا کے قریب رہا کرتے تھے, تو پھر تھوڑا سا عرصہ ٹیکسلا میں پڑھا, اور وہ پنڈی بورڈ میں آتا ہے. اس کے بعد پھر ہم FG کالج میں چلی گئی. تو میٹرک میرا پنڈی بورڈ کا ہے, میری انٹر کی تعلیم بھی پنڈی بورڈ کی. اس کے بعد پھر ہم واپس اپنی والدہ کے پاس آ گئے. تو گریجویشن اور ماسٹرز میرا پنجاب یونیورسٹی سے ہے. اچھا جی, میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. ٹھیک ہے, ایجوکیشن پہ آتے ہیں پھر, لیکن اس سے پہلے جیسے فیملی کا ذکر چل رہا ہے, تو آپ جیسا کہ آپ نے ابھی بھی ذکر کیا, پہلے بھی پوڈ کاسٹ پہ آپ ذکر کرتی رہتی ہے, تو فادر کے ساتھ آپ کا کیسا ریلیشن شپ رہا؟ لائک کہ آپ اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا فرح کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو بہت سے بچوں کے سینٹیمنٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ اینٹی فادر بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ سوسائٹی میں اور شاید کہنے کو موسٹ پروبیبلی جو قصوروار ہم اس طرح کی سچویشن میں بتاتے ہیں وہ ایک مرد کو ہی بتاتے ہیں. بہت ہی میں خود بھی ایک مرد ہوں, اور میرے خیال میں اس طرح کا اسٹیپ لینے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے. تو کیا وہ کچھ بچوں کے لیے ایک ویلن فگر کا بھی رول پلے کرنے لگ جاتے ہیں ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد؟ تو آپ کا اپنے فادر کے ساتھ کیا سینٹیمنٹس تھے, ریلیشن شپ کیسا تھا, اور وہ آج تک کیسا ہے؟ شاید ہم اینٹی فادر ہو جاتے, لیکن جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ اماں کی طرف سے بھی باقی رشتوں کی طرف سے بھی ہم نے کبھی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھی. ہم جاتے تھے سمر ویکیشن میں ویسے ہی اپنے تدیال جاتے تھے,
جب بہت چھوٹے تھے تب دادی جان بھی حیات تھیں. دادا جان بالکل ذرا سے میرے دماغ میں ہے, لیکن پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. دادی جان کے ساتھ, پھپھو کے ساتھ, اپنے پھپھو کے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے. پھر یہاں خالہ اور جو میرے کزنس ہیں ان کے ساتھ بھی وقت گزارتے تھے. کہیں سے کوئی نیگیٹیوٹی ہمارے تک نہیں پہنچی, اس لیے ہمارا والد سے جو رشتہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ خراب نہیں ہوا, ہمیشہ پیار محبت کا تعلق رہا. اور پھر ابا جان لاہور میں تھے, پھر میں کراچی چلی گئی. ابا جان لاہور رہتے تھے, پھر وہ حافظ آباد چلے گئے. اپنی پھپھو, 2 پھپھو وہاں رہتی ہیں, کبھی اسلام آباد میں رہتی ہیں, تو ان کا زیادہ وقت حافظ آباد میں گزرا. پھر ابا کو ویسے ٹریولنگ کا تھا, تو کبھی وہ مری چلے جاتے تھے, کبھی ایبٹ آباد چلے جاتے تھے, تو پھر ہم آف اینڈ آن ملتے رہتے تھے. جب جاب کا آغاز کیا تو پھر وہ ملنا کم ہو گیا تھا, لیکن کمیونیکیشن ہماری ہمیشہ آپ سمجھے روزانہ ہی ہوتی تھی, خاص طور پہ میری اور ابا جی کی بھی. پھر ابا جی میں جب لاہور آئی 2021 میں, تو ابو کافی بیمار تھے. تو میں نے ابو سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ کچھ ٹیسٹ کرائیے. انہوں نے کچھ ٹیسٹ کرا رکھے تھے, لیکن مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی. پھر میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ آ جائیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ذرا پنجابی پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کے گھر نہیں جانا, بیٹی کے گھر کا پانی بھی نہیں پینا, کھانا بھی نہیں کھانا, اسی طرح کی تھوڑی ٹپیکل سوچ ہوتی ہے. میں نے کہا آپ یہ سوچ چھوڑ دیں, اولاد ہوتی ہے, بیٹا بیٹی کا فرق نہیں ہوتا, تو آپ آ جائیں. پھر جب ٹیسٹ کرایا تو وہ بڑا ہی مشکل وقت تھا. ہمیں معلوم ہوا کہ برین ٹیومر, اور وہ کافی سنگین وقت تھا, اور وہ لیٹر سٹیج پہ تھا بالکل. پھر اس کو ہم نے پھر ہمت باندھی. اقرار نے بھی مجھے اس وقت میں سمجھایا کہ دیکھو ابھی ڈپریشن یا اسٹریس میں جانے سے زیادہ اس کا سولوشن سوچنا ہے. پھر ڈاکٹر ہمیں ملے, ڈاکٹر شہزاد بہت اچھے سرجن ہیں. انہوں نے دیکھا, پھر آپریٹ کروایا. پھر اس کے بعد ریڈیو اور کیمو, اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شاید چند دن ہوں, شاید چند ماہ, لیکن ماشاءاللہ اس کے بعد بھی ابو 3 سال تک ہمارے ساتھ رہے. پھر ابا کی طبیعت کچھ خراب ہوئی 2.5 سال کے بعد تقریباً, اور پھر پتہ چلا کہ ابو کو لیور کینسر ہے. اور پھر میں نے ابا کو اپنے پاس ہی کہا کہ پلیز آپ میرے پاس آ جائیے. پھر وہ جو وقت تھا نا کامران, وہ بہت مشکل ہے. آپ اپنے پیرنٹ کو اپنے سامنے صحت مند حالت سے آہستہ آہستہ بستر سے لگتے, اور ان کی قوت اتنی کم کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ بڑا ٹرامیٹک ہوتا ہے, کسی بھی بچے کے لیے بہت ٹرامیٹک ہوتا ہے. وہ وقت میں نے دیکھا. پھر 2024 4 نومبر ابا جان اس دنیا سے چلے گئے, اور ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں. ہم یاد کرتے ہیں, کبھی کتنا یاد آتے ہیں, بہت یاد آتے ہیں. جب والد یا والدہ میں سے کوئی چلا جاتا ہے نا, تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کھو دیا. جب تک وہ ساتھ ہیں تو آپ کبھی کبھی فار گرانٹیڈ بھی لے لیتے ہیں, کبھی کبھی ان کی باتیں نہیں بھی سمجھتے, کبھی ان کے غصے پر آپ کو برا لگتا ہے, لیکن جب وہ جاتے ہیں تو وہ سب چیزیں آپ کی میموری ہوتی ہیں. تو میں دیکھنے والے تمام بچوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے والدین کو وقت دیجیے. آپ کو ان کی باتیں سمجھ نہیں بھی آ رہی نا, تو پلیز ان کو سن لیجیے, کیونکہ وہ چلے جائیں گے نا تو جیسے آپ کو لگے گا آپ بے صاحبہ ہو گے. آپ کے پاس دنیا کا سب کچھ ہو, کامران, دولت ہو, شہرت ہو, عزت ہو, لیکن جو پیرنٹ کا جانا ہے نا, وہ وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے پیرنٹ کو کھویا ہے. 1 سال ہو گیا. تو اس سے بھی زیادہ میرے خیال میں ظاہر ہے یہ زندگی ایک مسلسل سفر کا قصہ ہے, موت بھی زندگی کا حصہ ہے. سو یہ پارٹ آف گیم تو ہے انسانی, لیکن میرے خیال میں وہ جو ایک ٹروما آپ کو ڈاکٹرز کی طرف سے, جیسے آپ بتا رہی کہ انہوں نے بتا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ اٹ وڈ بی میٹر آف فیو منتھس اور فیو ڈیز, تو اس کے بعد جب آپ ان کی طرف دیکھتی ہوں گی اور آپ یہ سوچتی ہوں گی کہ ہمارے پاس ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا کتنا ساتھ ہے, تو وہ آپ کے کیا سینٹیمنٹس تھے ان دنوں؟ وہ میرے ساتھ نا ایک بڑی عجیب سی چیز ہو گئی تھی, کیونکہ ابو کو ہم نے جب لیور کینسر تھا تو تب ابو کو بتایا نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ لیور آپ کا مین خون بنانے کا ایک آرگن ہے, تو خون ہی نہیں بن رہا تو نہ آپ کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, نہ بھوک لگتی ہے, آپ کمزور ہوتے جاتے ہیں. تو مجھ سے ابو کے ساتھ بیٹھا نہیں جاتا, کیونکہ میں بیٹھتی تھی تو میں بہت تکلیف میں آتی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ابو مجھے تکلیف کی حالت میں دیکھیں, میری آنکھ میں آنسو آئے. اور نہ صرف والد, میری جو پوری فیملی ہے نا کامران, وہ بڑا میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے.
ایک بڑا بچہ ہونے کے ناطے میری کزنس سارے، میری تینوں پھوپھیاں، میری والدہ، میری بہنیں، وہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ سمجھدار ہے، یہ بڑی ہے تو یہ سمجھ لے گی، تو ان کے سامنے بھی مجھے اسٹرانگ رہنا تھا۔ وہ بڑا مرحلہ مشکل ہوتا ہے کہ اندر سے آپ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، آپ اتنے اپنے پیارے کو جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک دن چلے جانا، آپ ایکسپٹ بھی نہیں کر رہے، آپ مینٹلی نہیں ایکسپٹ کرتے، آپ کو ڈاکٹر جو مرضی کہتے رہے، آپ کہتے ہیں یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، یہ ہوگا نہیں، اور پھر آپ نے سب کے سامنے اسٹرانگ بھی رہنا ہے، تو بہت مشکل فیس تھا، وہ بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ میرے والد صاحب بھی گھر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ابا کے کمرے کا دروازہ یہ تھا، اور سامنے میں کارپیٹ پہ پوری رات بیٹھی رہتی تھی، میں سوتی نہیں تھی، کیونکہ ابا اٹھے اور کہیں گر نہ جائے، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کمرے میں کوئی ان کے ساتھ رہے، تو میں باہر سارا وقت، تو وہ کبھی جب چل پاتے تھے پہلے کی تھوڑی بات، تو وہ جھانکتے تھے اور کہتے تھے کہ تم میرا پہرا دے رہی نا، تم باہر نہ چلی جاؤ، تو مذاق کرتے تھے۔ پھر وہ صوفہ جہاں پر ایک طرف ابو بیٹھتے تھے ایک طرف میں، ان کے جانے کے بعد بھی جب میں وہاں بیٹھتی ہوں تو وہ جو خلا ہے، وہ جو کمی ہے، وہ کبھی فل نہیں، یہ احساس بتا نہیں سکتے۔ انسان جتنا مرضی عمر میں بڑا ہو جائے، لیکن ایک جو پیرنٹس کی ان کے ساتھ ایسوسیشن، ایک کمپینین شپ ہے، وہ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ مس نہیں کرو گے، یا آپ مطلب کہ آپ اپنی لائف میں بھی بزی ہو جاتے ہو۔ میرے خود بھی فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور اسی لیے جب میں والد کا ذکر کر رہی تھی، آپ بھی بڑے، ہاں بالکل، میں تو آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی ڈیٹ میں نا مجھے بڑی ترقی دی ہے، آپ کو آئیڈیا بھی ہے، مطلب کہ آج کی ڈیٹ میں میں نے گاڑیاں بھی لی، میں نے گھر بھی بنایا، میں نے شادی بھی کی، میرے بچے بھی ہوئے، اور میں انٹرنیشنل فورم پہ 100 آف نیشنلٹیز کے سامنے اسپیچ کرتا ہوں اور ان کو لیڈ کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑا پراؤڈ مومنٹ ہو سکتا ہے کسی بھی پیرنٹ کے لیے، لیکن میری زندگی کا ایک بہت بڑا سمجھ لے کہ خلا ہے، اسپیس ہے، کہ میرے فادر نے نا میری اس سب اچیومنٹس کی جو اسٹرگل تھی وہ فیس تو دیکھا، لیکن جب میں اچیو کرنے آیا تو وہ اس دنیا میں نہیں، اور وہ جو کبھی آپ محسوس کرتے ہیں وہ کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ بالکل، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی شخص پوچھے کہ لائف میں کوئی ایک مومنٹ اگر آپ لانا چاہو، مطلب اس کے لیے دنیا کی کوئی بھی دولت وہ مجھ سے مانگے جو میرے پاس اویلیبل ہے، میں شاید وہ ساری دے دوں، صرف اپنے فادر کے ساتھ 5 منٹ گزارنے کے لیے، صرف میں ان کو بتا سکوں کہ میں نے کیا اچیو کیا۔ آج آپ کا بچہ کامیاب ہے، آج آپ، یہ بڑی جذباتی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سب کے والدین کو صحت، تندرستی اور زندگی دے، لیکن ایک دن سب نے چلے جانا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن وہ جاننا اور اس کے بعد کا فیز بڑا مشکل ہے۔ بالکل ایسے ہی، ہم بڑے جذباتی ہو گئے ہیں والدین کو یاد کر کے۔ اب بھی ہو کہ انشاءاللہ وہ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی جگہ دے، اور وہ ہم پہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں رائٹ ناؤ، اور انشاءاللہ ہماری بھی ملاقات جلد ہو جائے گی، جیسے ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو لیٹس موو آن، ہم نے بہت زیادہ باتیں کر لی ہیں، اب تھوڑا سا دوبارہ آتے ہیں ٹریک پہ۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ بچپن کی جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں، تو بینگ اے کڈ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ایسپریشنز ہوتی ہیں کہ میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا، بڑا ہو کے انجینئر بنوں گا، تو کیا آپ نے بچپن میں سوچا تھا کہ میں میڈیا کی فیلڈ میں کوئی کیریئر اڈاپٹ کروں گی یا اینکر بنوں گی، یا اس کو کیا مطلب کہ بچپن میں آپ کی کیا ایسپریشنز تھی، کیا بننا چاہتی تھی؟ اچھا، 2 چیزیں تو میں بالکل نہیں بننا چاہتی تھی، اور وہ 2 چیزیں ہی بن گئی آپ۔ ایک تو میں استاد نہیں بننا چاہتی تھی، وہ اس لیے کہ میری تینوں پھوپھیاں جو ہیں وہ شعبہ تعلیم سے منسلک ہیں اور استاد ہیں، اور والدہ میری جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ سے ہیں، اور میری خالہ جان ویٹنری ڈاکٹر تھے، تو مجھے یہ لگتا تھا یہ بڑے مشکل کام ہے، رات میں بھی کہیں جانا پڑ جاتا ہے، اور استاد بڑا بورنگ سا کام ہے، یہ 2 نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ کامران، میں اگر نہ کوئی عمران سیریز پڑھ رہی ہوتی تو مجھے لگتا تھا کہ میں مدر ایکلی کی ہوتی تھی، جی، کہ میں جاسوس بن جاؤں گی، اسپائی بننا چاہتی تھی۔ ایگزیکٹلی، اوکے، شاید آپ بنی بھی ہو ان آفیشلی کسی لیول پہ۔ نہیں، آفیشلی بھی میں نے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پر کام کیا۔ جی، پھر میں کبھی کوئی اور چیز دیکھ رہی ہوتی تو میں کہتی تھی اچھا یہ بنا جائے۔ اور ایک چیز جو میں نا بچپن سے کہتی تھی، مجھے میری پھپھو جان اب بھی یاد دلاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تم جب چھوٹی سی تھی تو میں ایسے بات کرتی تھی، شاید گھر والوں نے ایسے کیوں کہ میں یہ کروں گا، میں ایسا بنوں گا، تو وہ مجھے کہتی تھی، تم کہتی تھی کہ میں بڑا ہو جاؤں گا، پڑھائی مکمل کر لوں گا،
تو میں اچھی سی جاب کروں گا, پھر مجھے 1 کروڑ روپے ملیں گے, وہ 1 کروڑ روپے میں سے میں آپ سب کو گفٹ دوں گا اور میں دنیا گھومنے چلا جاؤں گا. تو دنیا گھومنے کا جو خواب تھا وہ میں نے کہیں بہت چھوٹی عمر میں سوچ لیا تھا اور دیکھ لیا تھا, تو وہ دیکھیں آج پورا ہو رہا ہے. تو باقی یہ جو تھا نا شوبیز والی, جب بڑی ہوئی نا تو تب مجھے ایکٹنگ کا شوق ہوا. اچھا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اسکول میں کالج میں اسٹیج پہ پلے بھی کرتی تھی, تو تب میں ایکٹریس بھی بننا چاہتی تھی. مگر وہ گھر میں اتنا پسند نہیں کیا گیا. پھر میں ایک جگہ آڈیشن دینے گئی اپنی دوست کے ساتھ. ایکٹنگ کے لیے نہیں, دوست جا رہی تھی اینکرنگ کا آڈیشن دینے. انہوں نے مجھ سے کہا نہیں, اس نے مجھے کہا تم میرے ساتھ چلو, جیسے آپ کا کوئی دوست کیا چلیے ساتھ. جی, وہ پاکستان ٹیلی ویژن تھا اور اس وقت ہم پڑھائی کر رہے تھے. جی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پرچہ یہ لیں, یاد کریں. میں نے کہا میں تو آڈیشن کے لیے. انہوں نے کہا اچھا پھر بھی آپ پڑھ لیں. اچھا, وہ تب منیزہ ہاشمی جی ایم یا ایم ڈی جو بھی عہدہ ہوتا ہے اس کا تھی. تو میں نے پڑھا. اب چاہے جو ڈیبیٹ کرتا ہے اس کا کانفیڈینس ہوتا ہے, اس کو کیمرے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا, لگے ہوتے تھے کیمراز بھی, تو مجھے یاد بھی ہو گیا, یادداشت بھی تھوڑی بہتر تھی. تو وہ دوست کا آڈیشن بھی ہوا, میرا بھی ہوا, اور لوگ بھی تھے آڈیشن. اگلے دن کال آ گئی. تب پی ٹی سی ایل فون تھے, یہ 2002-03 اس غالباً یہ وقت رہا ہوگا. تو میں نے بائی ڈیفالٹ کچھ ایسا ہوا کہ میں ہی پاس تھی, میں نے ہی فون سنا. تو مجھے جب ہوا میں نے اماں کو بتایا, اماں کو لگا ایسے ہی کوئی بونگی مار دی میری بچی, انہیں یقین نہیں آیا. اچھا, پھر ریکارڈنگ انہوں نے کہا کہ آپ کا آڈیشن سلیکٹ ہو گیا, آپ کو آنا ہے فلاں دن, ہم پروگرام کریں گے. میں نے اماں کو بتایا, اماں کو لگا میں مذاق کر رہی ہوں. اماں نے بچے کو سیریس ہی نہیں لیا. تو اس وقت ابھی آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی تھی؟ ابھی پڑھ رہی تھی. تو اس کے بعد نا پھر میں گئی, امی کو میں نے بتایا ابھی ریکارڈنگ ہے. میں نے کہا ایسے ہی کہہ رہی ہے. لیکن جب وہ پروگرام آن ایئر آیا, کوئی اسپیشل ایپیسوڈ تھی 14 اگست کی, 6 ستمبر کی, ایسا کچھ تھا, مجھے وہ نہیں یاد ٹھیک سے. تو جب پروگرام ایئر, میں نے امی کو بتایا آج ٹی وی پہ شو آ رہا ہے, تو امی نے پھر دیکھا, تب انہیں یقین آیا. اچھا, پھر وہ اسپیشل پی ٹی وی دیکھنے گئی. ابو کو بتایا, ابو تو میرے بہت سپورٹیو تھے, انہیں تھا کہ لاہور پاکستان ٹیلی ویژن لاہور. پھر میں نے نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن بھی اسی دوران کی, جو نور بھائی کیا کرتے تھے, نور الحسن, بلال قریشی. اس دور میں ایک فنگامہ کیا کرتے تھے وہ یاسر قریشی کیا کرتے تھے, کہ نور بھائی بھی ہنگامہ کرتے تھے نا, ایک منزلے بڑے اور چھوٹے اس طریقے سے سیگمنٹس ہوتے تھے. وہ مجھے نہیں یاد, لیکن وہ نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن رات ہوتی تھی لائیو 12 سے 4 بجے. 12 سے 4 بجے, یہ 2003 کی بات ہے. 2003-04 اب ہو گیا تھا. پھر میں نے تھوڑا سا گیپ لے لیا, پھر پڑھائی تھوڑی سی کی طرف توجہ دی, پھر پڑھائی بھی مکمل ہو گئی. اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ دنیا نیوز میں پہلی بار ایز نیوز اینکر جوائن کیا. بیک ان 2009 سے سمجھے باقاعدہ میری کریئر کا آغاز. لیکن پی ٹی وی بھی وہ جو انہوں نے آفر کی نہیں, وہ تو آف اینڈ آن کبھی کرتی تھی, پھر پڑھائی آ گئی, پھر گیپ لے لیا, پھر کبھی کر لیا. جس 14 اگست کا پروگرام ہو گیا, عید کے شوز ہو گئے, تب یہ تھا. کانسرٹس ہوا کرتے تھے اس زمانے, کانسرٹس بھی بہت ہوسٹ کیے. اس میں عاطف اسلم کے کانسرٹس تھے, پہلے اس سے ابرار, جواد, اینی خالد, اور پھر عاطف اسلم, علی ظفر, شازیہ منظور, اور کافی نام تھے. وہ کیے, میوزک کے پروگرامز بھی کیے. تو وہ اب آج کے بچوں کو نہیں پتا ہوگا, 2004-05 کی باتیں کر رہی ہوں. بلکہ خبروں والا بھی یاد نہیں ہوگا. خبروں کا نہیں ہوگا, مجھے ویسے ریکال ہو رہا ہے. میں بھی حالانکہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہوں, لیکن مجھے پتا ہے آپ لوگ تو یاد ہیں. بالکل. تو اچھا, 2009 میں آپ دنیا نیوز سے آپ نے باقاعدہ نیوز اینکر اس کو جوائن کیا. تو بتائیے گا ذرا ہمیں کہ ورکنگ ان انوائرمنٹ بیک ان 2009 بینگ اے لیڈی, آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے بینگ اے لیڈی پرٹیکولرلی, یا جو ہمارا میڈیا کا ایک انوائرمنٹ ہے وہ بڑا ویلکمنگ سا ہے, اس کے بارے میں بتائیے پرٹیکولرلی 2009 کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا, پی ٹی وی کا تو جو ماحول ہوا کرتا تھا, یا تب پرائیویٹ چینلز نئے نئے آ رہے تھے, یہ بہت سے پرائیویٹ چینلز تھے جس میں ہم پروگرامز کیا کرتے تھے, تو وہ بڑا پڑھا لکھا ماحول تھا اور بڑا اسٹرکٹ ماحول تھا. آپ غلطی کرتے تھے تو آپ کو ایسی ڈانٹ پڑتی تھی کہ آج کا بچہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو وہاں سے سیکھ لیا تھا. تو کیمرہ نیا نہیں تھا جب میں دنیا نیوز میں آئی, لیکن نیوز میں کرنا نہیں چاہتی تھی, بہت بورنگ لگتی تھی. تو شروع میں ہمارے کچھ وہ بھی ٹریننگ سیشنز بھی ہوئے, تو اس کے بعد مجھے اچھا لگنے لگا. پھر ایک چیلنج بھی ہوا, کیونکہ تب میں چھوٹی تھی, 20s میں تھے ہم لوگ, تو جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ بھائی
تمہارا اسمائلنگ فیس ہے, تم ایسے منہنی سی دبلی پتلی سی, تم کہاں اتنا سیریس کام کرو, ایسے کچھ لوگوں نے ڈسکریج بھی کیا. لیکن میری ایک نیچر یہ تھی کہ جب سوچ لیا تو وہ کرنا ہی ہے. اچھا, تو یہ بتائیے گا کہ میڈیا انڈسٹری کے اندر فار ایگزامپل آپ ایک پرٹیکولر رول پہ ہیں ایز اے نیوز اینکر کی, لیٹ سے ہم بات کرتے ہیں, بینگ اے میل اور بینگ اے فیمیل, ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا کوئی ڈفرینس ہے پے رول میں, پرکس میں اور ورکنگ ایتھکس میں؟ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیے گا. اچھا کامران, یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا, یہ صرف پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کے باقی جو بھی پروفیشن ہے وہاں نہیں, دنیا بھر میں ایسا ہے کہ جو میل ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی, اس کے پرکس بھی زیادہ ہوں گے, فیمیل کی تنخواہ کم ہوگی. آپ کمپیریزن کر لیجیے گا, آپ ری چیک کر سکتے ہیں میری اس بات کو. اور جہاں تک خاتون کے ورکنگ آورز ہیں وہ شاید زیادہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ اگر اینکر کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو میل اینکر اٹھ کے سگریٹ پینے بھی چلا جائے گا, پان کھانا ہے یا کھانا کھانا ہے, وہ اس کو مارجن مل جاتا ہے. لیکن خاتون کو شاید ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے یہ منوانے کے لیے کہ وہ کر سکتی ہے. یہ بڑا المیہ ہے اور آج بھی ہے کہ یہ کرنا پڑتا ہے. somehow ہم بات کرتے ہیں یہاں اس فیلڈ کے اندر, لیکن ہے نہیں ہے برابری والا سسٹم. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح میڈیا کی بھی ایک انڈسٹری ہے, نیوز میڈیا کی انڈسٹری ہے, اس میں جو فیمیل کے لیے کریئر سپین ہے اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ فرق ہے؟ جیسے اگر ایک میل ہے وہ تو 60 سال کی عمر تک بھی اینکرنگ کر رہا ہے یا کوئی شو کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے گا, تو فیمیل کے لیے کیا ہے کہ اگر ان کی شادی ہوتی ہے آف کورس تو اس کے بعد کیا وہ کنٹینیو کر پاتی ہیں؟ ان کے لیے ایزی رہتا ہے یا چیلنجز بڑھ جاتے ہیں؟ کرتی ہیں خواتین. نیوز انڈسٹری کی میں اسپیسیفکلی بات کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیے نا, ہمارے پاس مثالیں ہیں, آسما ہیں, مہر ہیں, اور میرے ذہن سے اب نام نکل گیا, ہماری بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں جو پروگرام کرتی ہیں, کرنٹ افیئرس والی سائٹ پر کر سکتی ہیں. نیوز میں پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ینگ لوگ آئیں. اچھا, اس میں انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ جتنی ایج زیادہ ہوگی اتنا وہ کریڈیبل ہوتے ہیں اینکرز. ہمارے ہاں نہیں ہے. اچھا, میل فیمیل دونوں کے لیے پروگرام میں تو ہوتا ہے, نیوز اینکرنگ میں ذرا اسکوپ کم ہو جاتا ہے. تو یہ معاملہ بھی ہے تھوڑا سا. بالکل ٹھیک ہے. تو فرح, ہم آپ کو آج کل کسی مین اسٹریم چینل پہ نہیں دیکھ پا رہے, حالانکہ آپ کا بڑا زبردست ڈیکوریٹڈ آپ کا ایکسپیرینس بھی رہا ہے اور کافی اچھی آپ کی پروفائل بھی رہی ہے, تو ایسا کیوں ہے, آپ کیوں نہیں مین اسٹریم پہ ہیں آج کل میں؟ اچھا, اس میں ہوا ایسا کہ جب والد صاحب بیمار ہوئے اسی دوران میرا پروگرام بند کر دیا گیا. انہوں نے کہا, نئی مینجمنٹ آئی, انہوں نے نئے شوز شروع کرنے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے قسمت نے بھی فیصلہ کیا ہوگا. اس وقت تو میری توجہ والد صاحب پر تھی. پھر درمیان میں نے مجھے اب سال یاد نہیں, شاید 2 سال پہلے GNN پہ رمضان ٹرانسمیشن بھی کی. پھر رمضان ٹرانسمیشن تو 1 مہینے بھر کی ٹرانسمیشن تھی. اس کے بعد ایک چینل تھا جہاں پر میں نے کچھ عرصے کے لیے, قاسم علی شاہ ہیں میرے بہت پیارے بھائی ہیں, بڑا ان سے ایک زبردست بانڈ ہے میرا, تو ان کے ساتھ ایک پروگرام شروع کیا. لیکن کچھ مسائل آئے, پھر وہ بھی میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی نا, اب جو میڈیا تھوڑا سا چینج ہو گیا یا چینل جس طرح کے ہو گئے, مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر بہت زیادہ ٹلٹ چینلز کا آپ کو آسانی سے نظر آ جاتا ہے, اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو یہ بولنا ہوگا, اس چینل پر جائیں گے تو وہ بولنا ہوگا, وہاں پر یہ ہے. تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک 2 جگہ میٹنگ میں, ابھی بھی میری بات چل رہی ہے ایک کرنٹ افیئرس کے پروگرام کے لیے. تو اگر وہاں پر اتنی آزادی ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کر سکیں تو میں شاید کبھی کوئی چینل جوائن کر لوں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میری طرز کا پروگرام تھا, ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں ایک بچے نے سوال کیا کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم آپ نے کیا تھا, اس وقت خواتین نہیں کرتی تھی, شاید میں پہلی خاتون صحافی تھی جس نے یہ کیا, کہ آپ کریں. تو میں نے کہا اس پروگرام میں ایک تو انرجی بہت لگتی ہے, پھر اب بہت سی خواتین ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں اور کافی ینگ ایج میں کام کر رہی ہیں, دے آر ان دیئر 20s. تو مجھے لگتا ہے ان کو کرنا چاہیے, میل اور فیمیلز کو, ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. ہم اب بڑے ہو گئے ہیں, اب 40 سے کے بعد یا 40 کی عمر میں اب وہ اچھا نہیں لگے گا کہ آپ اس طرح کا کام کریں. اب وہ سوبر والا اسٹوڈیو میں بیٹھ کے وہ کام کریں. تو ابھی میں نے اپنا یوٹیوب اور وہ سب بھی کرتی ہوں, اس میں بھی میں نے تھوڑا سا چینج کیا. پہلے میں کرائم سٹوریز پر انویسٹیگیشن بھی کر رہی تھی, پھر میں نے دیکھا کہ یہ بچے کر رہے ہیں, یہ کریں, جگہ بھی چھوڑنی چاہیے, بالکل اسپیس دینی چاہیے, یہ کریں. میں اب مجھے یہ کمی تھوڑی سی محسوس ہوئی کہ پوڈ کاسٹ جو کیے جا رہے ہیں اس میں بہت ایسی باتیں, ایسی چیزیں یا ایسے مہمان ہیں کہ اس سے بہت بہتر ہو سکتا ہے.
وہ میں نے شروع ضرور کیا ہے کہ کنٹریبیوشن کے طور پر, یا کچھ میں ریسرچ بیسڈ چیزیں کر رہی ہوں تو میں نے مکمل چینج کر لیا, کیونکہ کچھ چیزیں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنی چاہیے اور پھر آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ پے بیک کرنا چاہیے. اب ساری زندگی میں انویسٹیگیٹو جرنلزم, دل تو کبھی چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بچوں کے لیے جگہ چھوڑیں. اسی طرح نیوز میں بھی اب آپ ہر وقت بیٹھ کے نیوز نہیں پڑھیں گے, وہ بھی نئے آنے والوں کے لیے جگہ چھوڑیں. کرنٹ افیئرز ایک ذرا بڑوں کا کام ہے, اگر وہ مجھے کہیں سوٹیبل چیز ملی میں شاید وہ کر لوں, لیکن یہ والے کام نہیں کروں گی. میرا اپنا پلیٹ فارم ہے, اچھا چل رہا ہے, آزادی اظہار رائے بھی ہے, کوئی منع نہیں کرتا, تو وہ میں انجوائے کرتی ہوں. اچھا, آپ نے بڑی اچھی ایک بات یہاں پہ مینشن کی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے, کہ ہم دیکھ یہ بھی رہے ہیں کہ پاکستان میں, اچھا پوڈ کاسٹ کا جو کنسیپٹ بیسیکلی ہے جس کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑی ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہو, کوئی دو ذہن بیٹھیں اور کچھ پوزیٹیو لوگوں کو جو ہے نا کنٹینٹ دیں. جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان میں موسٹلی جو کنٹینٹ ہے ہمارا کوئی وہ خاص پروڈکٹیو نہیں ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی اچھی آپ کی طرف سے ایک کنٹریبیوشن ہوگی اگر آپ اپنے ایکسپیرینسز, آپ لائف لیسنز جو ہے نا اپنے فالوورز کو دیں, تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. اچھا, ہم نے ابھی ڈسکس آپ نے کیا کہ آپ کا فیوریٹ بھی رہا انویسٹیگیٹو جرنلزم, اور وہ آپ نے کیا بھی ظاہر ہے روڈ پہ, اور وہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پائنیئر ہیں. آج کی ڈیٹ میں تو چلو ہم پھر بھی ازیوم کر سکتے ہیں بہت لوگ کریں, بڑا اچھا کام, لیکن جس ٹائم پہ آپ کر رہی تھی تو وہ ایک لوگ اس کو بڑے ایک ایلین نگاہ سے دیکھتے ہوں گے. تو کیا رہا اس طرح کا کوئی آپ کا ایکسپیرینس, کوئی روڈ پہ ہیرسمنٹ کوئی یا کوئی نیگیٹو ایکسپیرینس اس طرح کا کوئی ہے؟ اچھا, ویسے میں ایک بات بتاؤں کہ جب ہم جاتے تھے نا, پہلے یہ سوشل ایشوز سے شروع ہوا تھا, پہلے سوشل ایشوز پر پروگرام ہوا کرتے تھے, وہی پھر بعد میں چھاپا مار بن گئے, تو لوگ بڑی عزت دیتے تھے. اچھا, بہت عزت دیتے تھے. بعض اوقات میری ٹیم کو مار اس لیے کم پڑی کہ ان کے ساتھ ایک خاتون ہے, لوگ لحاظ کرتے اور خیال بھی کرتے. ہاں, جن کو آپ پکڑنے جا رہے ہیں, مافیا کو یا جو کرمنل ہے, وہ تو پھر ریئیکٹ کرتا ہی کرتا ہے. وہ بدتمیزی بھی کرتے تھے, کچھ جگہ پر خواتین نے بھی, آدمیوں نے بھی بد زبانی بھی کرتے تھے, لیکن مار پیٹ والا نہیں اور ہراسمنٹ والا معاملہ نہیں تھا. وہ ٹیم بھی ہوتی تھی ساتھ, تو زیادہ یہ جیسے ہمارے کیمرہ مین بھائی ہیں, ان کو سب سے زیادہ مار پڑتی رہی ہے, تو لوگوں نے مارے کھائی ہیں, وہ کبھی کہیں میری وجہ سے بچ بھی جاتے تھے, تو ہم نے بھی فیس کیا, لیکن لوگوں کی طرف سے عزت بہت ملی. اچھا فرح, یہ بتائیں کہ ہمارے آج وی آر سٹنگ ان 2025, پاکستان ایز اے کنٹری, کیا ہم لوگ تیار ہو گئے ہیں وومن کو ان کی اسپیس دینے کے لیے ڈفرینٹ ورک اسپیسز کے اندر؟ صرف میڈیا انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا, اوور آل آپ کے ہاسپٹلس میں, آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں, آپ کے ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اندر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ایز اے نیشن ہم ویلکم کر پا رہے ہیں اپنے عورتوں کو, اپنی خواتین کو, اور کیا ہم ان کو جنڈر ایکویلٹی کی ہم اکثر بات کرتے ہیں, کیا پاکستان جنڈر ایکویلٹی کے اوپر کسی لیول پہ ہم نے کچھ اچیو کیا؟ بڑے شہروں میں اور جہاں پر تعلیم کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں, صرف تعلیم یافتہ نہیں ہے, وہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ خواتین ہر شعبے میں آگے آ رہی ہیں, اور کچھ جگہ پر وہ مردوں سے آگے ہیں, کچھ جگہ پر زیادہ ہیں, جیسے نرسنگ ہے, ایجوکیشن ہے, بلکہ اب تو بینکس میں بہت خواتین نظر آنے لگی ہیں اور سب فیلڈس میں آ رہی ہیں. لیکن ایک بہت بڑا حصہ ہے جہاں پر ابھی بھی ضرورت ہے. اچھا کامران, یہاں پر نا میں ایک کانسیپٹ کی بات کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا نا کہ جینڈر ایکویلٹی, اچھا جینڈر ایکویلٹی ہے نہیں ہے اور نیچرلی ہو بھی نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہ ایک عورت اور ایک مرد بایولوجیکلی بہت مختلف ہیں. اسی طرح ان کے سوچنے, سمجھنے, دیکھنے, ہر چیز کو کنسیو کرنے اور اس کام کو کرنے کی صلاحیت بالکل مختلف ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہوا ہے, اور عورت کا مقام بہت اوپر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں عورت کے اس مقام کے بارے میں بات کرنی, ایکویلٹی نہیں مجھے چاہیے. مجھے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے میرا مقام, میرے رائٹس, وہ سب کچھ چاہیے. برابری پہ آ کے تو ہم شاید کم درجے پہ آ جاتے ہیں. بالکل, یہ کانسیپٹ میں بارہا پلیٹ فارمز پر کہہ بھی چکی ہوں, اور ہو سکتا ہے لوگوں کو اعتراض ہو, لوگ مجھے غلط کہیں, لیکن آپ دیکھیں نا ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے. عورت کو زیادہ عزت, زیادہ احترام, زیادہ محبت اور زیادہ پروٹیکٹ کر کے چلا جاتا ہے. بالکل, اگر آپ اس مقام پہ آ جائیں گے, آپ کے پاس مواقع بھی بہت زیادہ ہیں, اور کہیں پر روک ٹوک نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. یہ ہماری سوسائٹی نے, ہم لوگوں نے خود بنا لیا, کیونکہ ہم بہت عرصہ ایک ایسی قوم کے ساتھ رہے ہیں
جن کے ریلیجن میں بھی اور جن کی سوسائٹی میں بھی عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا کہ شوہر مر گیا تو اس کے ساتھ ہی اس کو جلا ڈالو، تو یہ ہم نے وہاں سے سیکھا ہے. تو ہمارے یہاں تو عورت کا کانسیپٹ بڑا خوبصورت ہے. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایون کہ ہمارے جو پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ہیں، ان کی جو فرسٹ وائف ہے وہ خود بھی ایک ٹریڈرز تھی نا، وہ ٹریڈنگ بھی کرتی تھی، بزنس وومن تھی. اور بالکل جو اسلام نے وومن کو رائٹس دیے، حضرت عائشہ نے جو احادیث کا سلسلہ اور جو تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا، وہ بھی آپ دیکھیے نا کیا خوبصورت عورت کو کیا حقوق دیے گئے، اور ہم کن حقوق کی باتیں کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. انفیکٹ کہ اگر ہم فاسٹ فارورڈ اسی دور میں دوبارہ بھی جائیں تو وہاں بھی وومن امپاورمنٹ کی آپ کو جو ہے نا ایگزامپلز نظر آتی ہیں. حضرت عمر نے ایک لیڈی کو مارکیٹ انچارج بنایا تھا، پرائز کنٹرول انچارج بنایا تھا، اور بھی کافی آپ کو ایگزامپلز نظر آتی ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی جنگوں میں خواتین جاتی رہی، وہ طب کا کام کرتی تھی. بالکل بالکل. لیکن پاکستان میں ہر سال عورت مارچ والے آ جاتے ہیں، ان کے ایجنڈے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سوچتی ہوں اور یہ سمجھ ہے میری ذاتی، یہ پھر میں کہوں گی میری ذاتی رائے، آپ اگری کریں یا نہیں کریں، وہ جو ایک چھوٹا سا ایک گروپ ہے وہ ریپریزنٹ نہیں کرتا پاکستان کی تمام عورتوں کو. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو نعرے لگاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، وہ ہماری خواتین کے مسئلے نہیں ہیں. ہماری شہروں کی خواتین بہت امپاورڈ ہیں، بہت وہ اچھے طریقے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، ان کو سپورٹ بھی ہے گھر کی. لیکن آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، انٹیریئر پنجاب میں چلے جائیں، انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، کیا وہاں کی عورت کے پاس حقوق ہیں؟ یہ تو بہت شیلو باتیں ہیں نا جو یہ نعرے لگا رہے ہیں. وہ تو ایک خاتون کا پیدا ہونا ہی وہاں جرم ہے. میں آئے روز جس وقت یہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہی تھی، ایسی سٹوریز کرتی تھی کہ کسی عورت کو اس لیے مار دیا گیا اس کے بچے سمیت کہ وہ بیٹی کو کیوں پیدا کر رہی. جہیز نہ لانے پہ گردن کاٹ دی گئی عورت کی. بہو پر کس کس طرح کے مظالم کیے گئے. شوہر نے شک کی بنیاد پر کیسے بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ ان کے حق کی بات کون کرتا ہے؟ ہم ان عورتوں کے حق کی بات کرتے ہیں جو پہلے ہی امپاورڈ ہیں، جن کے پاس سارے حقوق ہیں. وہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. میں اس کانسیپٹ کو نہ سمجھ سکتی ہوں. آپ کے نزدیک آج پاکستان کے اندر انٹیریئر کی جگہ ہم بات کرتے ہیں تو سب سے جو پرائمری ایک ایشو ہے عورتوں کو لے کے، وہ آپ کے نزدیک سب سے ٹاپ پہ کیا ہے؟ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتے نا. عورت کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے بہت غیر انسانی سلوک ہوتا ہے. تو ہمیں وہاں یعنی آپ کہہ رہی ہیں وومن رائٹ سے پہلے تو ہم ان کو ہیومن رائٹس تو پہلے تو ان کی آئیڈینٹی کو ہی ہم اکنالج نہیں کر رہے نا. وہ تو کرنا شروع کر دیں، بات کی بات ہے. اور اس میں حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. میں کہتی ہوں اور عورتوں کو زیادہ کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ مائیں ہیں. انہوں نے گھر میں بیٹا اور بیٹی میں تفریق نہیں کرنی. ان کو بتانا ہے کہ اس بچی کے بھی رائٹس ہیں. بالکل ٹھیک. تو فرح، جیسے ہمارے پوڈ کاسٹ کے شروع میں یہ آپ نے بتایا کہ آپ نے بچپن میں کچھ چیزیں پلان کی تھی اور آپ نے کہا کہ 1 کروڑ اکٹھا ہوگا تو میں آپ کو دے کے دنیا گھومنے چلی جاؤں گی. تو بتائیں کہ یہ خواب کتنا ایک پورا ہوا؟ آپ کا پہلا انٹرنیشنل ٹرپ آپ نے کب کنڈکٹ کیا اور اب تک کتنے ممالک جو ہے آپ وہ وزٹ کر چکی ہیں؟ اچھا، جو خواب تھا تھوڑا سا دیر سے پورا ہوا. پہلا سفر بیرون ملک. پاکستان میں تو کافی سفر کر لیا تھا، شوق تھا، گھومتی رہتی تھی. وہ میں نے کیا تھا 2012 میں. اب چونکہ پیسے لگتے ہیں نا، اور اب تو بہت ہی لگتے ہیں. تو جب میں ARY میں جاب کر رہی تھی، تھوڑے میں نے کمیٹی ڈالی، پیسے جمع کیے. پھر پہلا دبئی ویزا، ہمارے کزن ہیں، انہوں نے کہا کہ ایمریٹس کی ٹکٹ اگر آپ لیتے ہیں تو پھر وہ ایمریٹس آپ کو ویزا بھی دیتا ہے، آپ دبئی جا سکتے ہیں. تو وہ میں نے اکیلے ٹریول کیا تھا اور اپنے ہی پیسوں پر کیا تھا اور بڑی مجھے خوشی ہوئی تھی. اس کے بعد وہ سلسلہ رکا نہیں. اس کے بعد پھر میں ٹرکی گئی، پھر میں تھائی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا، پھر امریکہ، پھر US، پھر شری لنکا، مالدیوز، یورپ کے بہت سے کنٹریز، پھر سعودیہ، اور کل ملا کے اب تک 30 سے زائد ممالک ہیں جہاں کا میں سفر کر چکی ہوں اور کرنا ہے. ابھی مزید بھی آپ نے مزید سفر باقی. تو آپ کی فیوریٹ ڈیسٹینیشن کیا رہی؟ اچھا، یہ بڑا مشکل سوال ہے عمران، کیونکہ جو ٹریولر ہوتا ہے نا اس کو ہر ڈیسٹینیشن میں کوئی نہ کوئی چیز اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے. اگر پیسفل جگہ کی ہم بات کریں تو مالدیوز از ایٹ دا ٹاپ. بالکل سکون ہے، آپ کے علاوہ کوئی. مالدیوز میں آپ کون سے آئی لینڈ پہ گئی تھی؟ 3 آئیلینڈس پہ ہم گئے تھے. پہلی مرتبہ میں اکیلے گئی تھی تو ایک ہی آئیلینڈ پہ میں رہی تھی 4-5 دن. میرا وہ واٹر ولا تھا جو بالکل جو سامنے کھلتا تھا بیچ پہ، اور وہ وائٹ کلر کی بڑی خوبصورت بلڈنگ، اور وہاں میں رہی. پھر دوسری بار گئے تھے
میں اور اقرار اور ہم 2 ڈفرینٹ آئلینڈس پہ رہے تھے. تو وہ ایک مافوشی ہے وہاں پہ, وہ کافی فیمس ہے. سب سے پہلے میں مافوشی گئی ہوں کیونکہ وہ سستا بھی تھا. ہاں سستا بھی, اور آئی گیس کہ وہی سب سے زیادہ جو ہے نا کامن ہے, موسٹلی لوگ ہاں فیمس ہے, وہی لوگ سب سے پہلے وہاں جاتے ہیں. میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ آپ پہلے آپ کہہ رہی ہیں میں اکیلی گئی, لیکن مالدیوز جانے والی جگہ تو اسپاؤس ہی ہے. ہاں ویسے وہ کچھ دنیا کی ایسی جگہ جہاں پر آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ پارٹنر کے ساتھ زیادہ, جن میں ایک سینٹورینی ہے, ایک مالدیوز ہے, اور یہ 2 جگہیں سب سے زیادہ ہیں. باقی تو آپ گھومیں. اور کھانے کہاں کے آپ کو اچھے لگے؟ کھانے اچھا, ہم گئے تھے ابھی گریس, تو وہاں کے سیلڈز مجھے بہت اچھے لگے. اتنے فریش, ان کی سبزیاں ہی بہت فریش ہیں, چیز بہت اچھی ہے. پھر وہاں پاکستانی ریسٹورینٹ ہمیں لکیلی مل گیا, تو وہاں انہوں نے میٹ جو نا وہ کیا کرتے ہیں, کباب بناتے ہیں بیف اینڈ مٹن کو مکس کر کے. تو ہم سمجھتے ہیں آسٹریلین بیف سب سے زیادہ مزیدار ہے, لیکن مجھے وہاں کا میٹ بھی بہت اچھا لگا, گریس کا بھی وہ بہت اچھے لگے. ٹرکش کھانے بھی اچھے ہیں, وہاں بھی ہمیں مزہ آیا. اچھا ویسے اب UK چلے جائیں تو آپ کو ہر طرح کی کوزین مل جاتی ہے. مجھے جاپنیز کوزین بھی اچھی لگتی ہے, سوشی بھی میں بڑے شوق سے کھا لیتی ہوں. بیف, میں میٹ لور ہوں تو مجھے بیف بھی بہت اچھا لگتا ہے. جہاں جہاں پھر حلال مل رہا ہو تو میں کھا کے شوق پورا کرتی ہوں. اسٹیکس اور یہ سب کچھ. ٹرکش فوڈ اچھا ہے, گرلڈ فوڈ اچھا ہے, مطلب ساری کوزینز میں نے ٹرائی کی ہیں. اور مطلب فوڈی بھی ہوں ویسے, صحت سے آپ کو نہیں لگتا ہوگا. نہیں, وہ آپ پھر بعد میں بیلنس کر لیتے ہیں. میں بڑی ہیلتھ کانشیس ہوں, اور چھوٹے چھوٹے پورشن. وہ سیلڈ کی بھی آپ نے بات کی, وہ ہم ذکر کرتے ہیں اس کا بھی. جی. تو اچھا, اب تک تقریباً آپ 30 سے زائد ہو گئے. اب ہم اس پوڈ کاسٹ کے بعد ذرا گنتی کر لیں گے تاکہ آئندہ کوئی پوچھے تو ہمارے پاس فگر ہو. تو ابھی آپ کو شاپنگ کہاں کی سب سے اچھی لگی ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, مجھے شاپنگ کا کوئی بہت زیادہ شوق نہیں ہے. اچھا, یہ بڑی حیران کن بات ہے. ہاں, میں نا بڑی ایک سادہ لو سی انسان ہوں. مجھے جب ایسٹرن کپڑے پہننے ہیں تو پاکستان میں جہاں اچھے لگ رہے ہوں گے لے لوں گی, کوشش کرتی ہوں سیل میں لے لوں, ذرا فائدہ ہو جاتا ہے, پیسے بچ جاتے ہیں. باقی میں کپڑے بہت ریپیٹ بھی کرتی ہوں. اب کہیں باہر جاتے ہیں, کہیں سے کوئی سویٹر اچھا لگ گیا تو لے. میں اسپیشل شاپنگ کے لیے نہیں جاتی ہوں. اب پچھلے 3-4 ٹرپس میں شاپنگ کے لیے گئی ہی نہیں ہوں. ہاں پرفیوم پسند ہے مجھے, اور وہ مجھے گفٹ میں بہت سے مل جاتے ہیں. اور باقی مجھے نہ میں برانڈ کانشیس ہوں, نہ مجھے گولڈ کا شوق ہے, نہ مجھے ڈائمنڈس کا شوق ہے. یہ کئی سال پہلے میں نے گھڑی خریدی تھی, یہ آج بھی میرے پاس ہے, یہ مجھے گفٹ ملا ہوا تھا. باقی جیولری کی بھی کوئی شوقین, ضرورت کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ میں لے لیتی ہوں. تو وہ تو پاکستان میں بھی مطلب کوئی پرٹیکولر ایسا کنٹری نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ یہاں آئی ہوں تو مجھے لازمی کچھ نہ کچھ. ویسے امریکہ سستا ہے کمپیریٹیولی شاپنگ کے لحاظ سے. ہاں, اگر امریکن آپ کوئی برانڈ پہ جا رہی ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ سستا ہے, سیلز اچھی لگتی ہے. ٹرکی بھی بڑا اچھا ہے ویسے, استنبول میں نا بڑے اچھے ویسے شاپنگ جو ہے نا, ان کی سینس بھی بہت اچھی ہے, اسٹائل اچھا ہے ویسے ٹرکی کا. آئی گیس کہ میں نے بھی کچھ نہ کچھ پہنا ہوا ہوگا ٹرکی کا, اور وہ کافی اس کی پرائسز بھی بڑے افورڈیبل ہیں ٹرکی کی نا. تو یہ بھی ایک نیکسٹ جب آپ کا چکر لگے گا نا تو کچھ شاپنگ اپنے لیے بھی کریے گا, میرے لیے بھی کچھ کر لائیے گا. آپ کے لیے تو میں شاید کر لوں, اپنے لیے نہ ہی کروں. اچھا, تو ابھی کون سا آپ کا ایسی ڈیسٹینیشن ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ لازمی یہاں پہ ٹرائی کرنا ہے اور جانا ہے؟ جو میری ڈریم ڈیسٹینیشنز ہیں نا وہ ساری پوری ہو گئی ہیں. ایک رہ گئی ہے بالی, انڈونیشیا. وہ میں نے اقرار نے میرے ساتھ پرومس کیا ہوا کہ وہ ہم ساتھ چلیں گے, کیونکہ آپ کچھ سفر ان کے ساتھ ہوتا ہے, کچھ میں اکیلے چلی جاتی ہوں. تو وہ ہم نے دیکھیں, اب تو وہ جس مشن کی طرف نکل گئے ہیں اس میں سے ٹائم نکالنا مشکل ہے. تو لیٹس سی وہ نیا چیپٹر آ رہا ہے. جی بالکل بالکل. کیا نام رکھا ہے پارٹی کا ویسے اقرار بھائی؟ پارٹی میں نے ایک روز پوچھا ان سے, میں نے کہا پارٹی کیا ہے, یہ کیا چل رہا ہے, کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو کہتے ہیں میں ایک کیمپین کر رہا ہوں. میں نے کہا کیمپین تو مجھے پتا ہے کہ نوجوان آئیں. تو کہتے ہیں دیکھیں جب نوجوان جمع ہو جائیں گے, میری تو تحریک ہے, پارٹی تو نوجوانوں کی ہوگی, جب وہ آئیں گے وہ بیٹھیں گے, وہ خود اپنی کابینہ بنائیں گے, خود نام سوچیں گے, خود اس چیز کو چلائیں گے. نام بھی نہیں سوچا یعنی ابھی تک. بچے جو جوائن کریں گے وہی کرتا دھرتا ہوں گے, وہی سب چلائیں گے. تو یہ لاسٹ پارٹی کی باتیں میرا خیال ہے اقرار بھائی سے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں. بالکل پوچھیے گا. تو ابھی آپ کی ڈیسٹینیشن رہ گئی بالی ہونے والی. سنا ہے آپ آسٹریلیا بھی جا رہی ہیں؟ آسٹریلیا جا رہی ہوں, آپ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں. اچھا, کتنے جا رہے ہیں؟ زبردست. ہم 20 تاریخ کو جا رہے ہیں, پتہ نہیں جب تک یہ پوڈ کاسٹ لگے گا یا نہیں لگے گا. اور مجھے امید ہے کوئی 12-13 دن تو ہمارا لمبا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے اب چونکہ اقرار بھائی نہیں ہوں گے ساتھ, لیکن آسٹریلیا سے بالی جانا بڑا آسان ہے, $100 میں آپ کو لیکن دیکھیں نا یہ پھر بےایمانی ہو جائے گی. بےایمانی ہو جائے گی بالکل بالکل. ادروائز کیونکہ وہ سائڈ وہی ہے, ایسٹرن سائڈ. تو آسٹریلین آپ کو پتہ ہے بالی میں جب ہم بھی گئے تھے تو آپ کو وہاں پہ
بہت زیادہ آسٹریلینس ملیں گے. وہ اسی وجہ سے کہ آسٹریلیا خود تو ظاہر ہے تھوڑا سا ایکسپینسو ہے, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں آسٹریلینس کہ اپنا ویکینڈ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اور وہی سیلیبریٹ کرنے بھی بالی آ جاتے ہیں. $100 کی ان کو ریٹرن ٹکٹ مل جاتی ہے اگر وہ پرتھ والے کسی ایریا سے آ رہے ہیں نا آسٹریلیا سے, تو بہت قریب ہے. میں ابھی اپنے لیے بھی دیکھ رہا تھا ویسے ریٹرن ٹکٹ جو ہے نا, آئی گیس کہ اٹ واز لیس دین $200 ریٹرن ٹکٹ. چلیے اس کے بعد بھی پلان کرتے ہیں کہاں جایا جا سکتا ہے. تو پھر بالی ایک اچھی ویسے ڈیسٹینیشن ہے, اچھا آپ کا جو ہے نا فیوچر پلان بھی ہے. تو آپ نے ابھی ذکر کیا سیلڈ کا, تو آپ کی ڈائٹ ایک پلان ہے آپ کے پاس, وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بڑا آپ کے پاس کوئی راز ہے اور آپ خود کو بھی مینٹین کرتی ہیں اور کچھ لوگوں کو بھی آپ وہ ڈائٹ پلان دیتی ہیں, ان کا بھی بڑی سکسیس اسٹوری ہم نے دیکھنے کو ملی. تو وہ کیا ڈائٹ پلان ہے, تھوڑا سا شیئر کریں ہمارے ساتھ. وہ نا بڑا ایک میجیکل پلان ہے. اچھا, وہ میجیکل پلان جو ہے آج میں آپ سب کو بتانے جا رہی ہوں, راز کی باتیں. اچھا, میں نے کچھ والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو کچھ ظاہر ہے بڑا آپ اسٹریسڈ اور ڈپریسڈ فیل کرتے ہو, تو کورٹیسول لیول ہائی ہو جاتا ہے. آپ کچھ نہ بھی کھاؤ تو آپ ویٹ گین کر لیتے ہو, سو نہیں پاتے. تو آپ کو پتہ ہے جب آپ سو نہیں پاتے تو آپ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں تو وہ اس کو فیٹ میں آپ کی باڈی تبدیل کر دیتی ہے جب آپ رات کو لیٹ تک سوتے رہتے ہو. تو میں نے پھر اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. جب میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہم کھانے میں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں, رات بھر جاگتے رہیں گے, منچنگ کرتے رہیں گے. وہ منچنگ آپ کی باڈی میں فیٹ بن کے اسٹور ہو جاتی ہے, اس سے آپ موٹے ہو جاتے ہیں. تو رات میں ایک مخصوص وقت کے بعد آپ نے کھانا نہیں کھانا ہے. میں فاسٹنگ پہ چلی گئی, اب میں 10 بجے کے بعد کھانا نہیں کھاتی ہوں, اگلے دن دوپہر 2 بجے پہلا کھانا کھاتی ہوں. اچھا, اس دوران بریک فاسٹ آپ کا 2 بجے ہوتا ہے, اسکپ ہو گیا, ایک طرح سے اسکپ ہو گیا. اور میں کرتی کیا, بیچ میں آپ پانی پی لیں, گرین ٹی پی لیں, لیمو پانی پی لیں, لیکن نمک اور چینی کے بغیر, کیونکہ آپ فاسٹنگ میں چلے گئے. ٹھیک, مطلب فوڈ نہیں آپ لے رہے ہیں, پانی لے سکتے ہیں. صبح میں اٹھوں گی تو اٹھنے کے بعد میں نے پانی پینا ہے, اس کے بعد میں بلیک کافی پیتی ہوں. یہ نوٹ کر لیجیے گا, یہ بہت کام کی چیز ہے. بالکل, میں بھی نوٹ آپ کو تو میں بتا دوں گی, میں یہیں سے ویڈیو سے نوٹ کروں گا. تو بلیک کافی میں پیتی ہوں. اس کے بعد میں ورک آؤٹ کرتی ہوں 1 سے 1.5 گھنٹہ تقریباً. اچھا, کہاں پہ؟ میری جو ابھی ٹرینر ہیں, جم جاتی ہیں یا جم جاتی, پہلے گھر پہ کر رہی تھی, ابھی جم جاتی ہوں. انیکا جو ہیں وہ ویٹ ٹریننگ مجھے کروا رہی ہیں. ان کو بڑی اس سائنس کا پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے اسٹرینتھ ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں تو آپ کے بائسپ بن جائیں گے, آپ وہ نا مسکولر ہو جاؤ گے, ایسا نہیں ہے. وہ آپ کیونکہ مسل نہیں ہوتا خواتین کی باڈی میں, تو اس کو آپ کو کرنا ہے. تو 1.5 گھنٹہ وہ ایکسرسائز ہوتی ہے, اور وہ بالکل 1 سیکنڈ اسپیئر نہیں کرتی ہیں. وہ 1 گھنٹہ پورا میری ٹریننگ ہوتی ہے, تو اس میں 2 منٹ شاید بریک ہوتی ہو. اس کے بعد پہلے بھی ٹریڈ مل, بعد میں بھی ٹریڈ مل. پھر اس کے بعد 5 days تو لازمی ہے, بلکہ وہ مجھے ٹریننگ, اور یہ جی وہ مجھے بلکہ کہتی سیٹرڈے بھی اسکپ نہیں کرو, کیونکہ پھر میری ٹریولنگ آ جاتی ہے. تو 5 days تو لازمی ہے. اچھا, اس کے بعد جب میں واپس آتی ہوں تو میں کیا کھاتی ہوں, میں پروٹین لیتی ہوں. انڈے ابلے ہوئے کھا لینے ہیں, آپ نے گرل چکن لے لینا ہے, اس کے ساتھ سلاد لے لینا ہے, اس کے ساتھ آپ نٹس لے سکتے ہیں, بادام اور اخروٹ کھا سکتے ہو, وہ کھانا ہے. اور پھر اس کے بعد بریک ہونی ہے, کچھ گھنٹے کی بریک ہو. اگر آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے, آپ نئے تو آپ کھیرا کھا سکتے ہو, کیونکہ وہ ہے گرین ویجیٹیبلس کھا سکتے ہو, بروکلی کھا سکتے ہیں آپ, پیاز ٹماٹر کا سلاد بنا کے کھا سکتے ہیں. آپ نے ہیلدی فیٹ لینا ہے, نو کارب, اگر آپ بالکل ویٹ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد دہی کا ایک بال لیتی ہوں, گریک اسٹائل دہی, وہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہو. شام ہو جاتی جب 3-3.5 گھنٹے گزر گئے, ایک بال میں دہی کا لے لوں گی, اس کے ساتھ وہی میں نٹس تھوڑے سے لے لوں گی, ساتھ میں گرین ٹی لے لوں گی. بہت بھوک لگ رہی ہے تو 1 انڈا آپ ابلا ہوا ایڈ کر سکتے ہو. اور آپ نے اگر آملیٹ کھانا ہے, آپ آلٹرنیٹ ڈیز پہ آملیٹ کھا سکتے ہو, فرائی انڈا کھا سکتے ہو. اس میں آپ نے بٹر یا دیسی گھی استعمال کر لینا ہے, ہیلدی فیٹ ہے. اچھا, پھر رات میں آپ نے گرلڈ فش لے لینی ہے, گرلڈ چکن لے لینا ہے, ساتھ اس میں ویجیٹیبل لے لینی ہے, کلیئر سوپ لے لینا ہے جس کو ہم یخنی بولتے ہیں. وہ یہ آپ ہیلدی فیٹ, ہائی پروٹین, نو کارب, اور اس میں میٹھا بھی میں نہیں لیتی ہوں. اسٹیویا اگر کبھی دل چاہ رہا ہو تو لیمو پانی میں ڈال کے پی لی. یہ آپ 1 ہفتے کریں گے اگر, اچھا 7 days, آپ 2 کلو وزن آسانی سے کم کر سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ نے ورک آؤٹ بھی شامل کرنا ہے. یہ نہیں کہ کھانا کھا کے بیٹھ گئے اور ویٹ کر رہے ہیں ہمارا وزن کم ہو, ہمارا وزن کم ہو. تو ایک ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے 2 ہفتوں کے اندر اپنا 3 کلو وزن کم کیا. پہلے ہفتے میں 1.5 کلو, اور ابھی والے ہفتے میں 1.5 کلو. وہ
مجھ سے پوچھتے رہے. اور ایک ہماری دوست ہیں, انہوں نے پہلے 8 days کے اندر 2 کلو وزن کم کیا. کہہ رہی فرح میں تمہیں دعائیں دے رہی تھی, تم نے مجھے کیا بتا دیا. تو یہ لائف چوائسیز ہیں. پھر آپ جب ویٹ کم کر لیں گے, اپنا ڈیزائرڈ ویٹ تک پہنچ جائیں گے, پھر آپ لو کارب پر آ جائیں. یہ رات میں ہم جو دبا کے نان روٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو بہت نقصان دے رہے ہوتے ہیں. اور ہم بہت زیادہ بریانی کھا رہے ہوتے ہیں, بھر کے پلاؤ کی پلیٹ. پورشن کنٹرول پر آ جائیں. اور اگر آپ نے روٹی کھانی ہے جب آپ لو کارب پہ آتے ہیں, تو وہ آپ نے دوپہر میں کھانی ہے, چونکہ ورک آؤٹ کے بعد آپ کا اسٹمک ایک شریڈر کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے, بڑا میٹابولزم ریٹ ہائی ہوتا ہے. تو ایک روٹی کھا لیں, اس کے ساتھ آپ سالن کھا سکتے ہو. رات میں روٹی کھانا چھوڑ دیں, ابلے ہوئے چاول آپ لے سکتے ہو, وہ بھی اتنے باؤل. تو یہ آپ نے اپنی لائف کو ذرا اسکیجول کرنا ہوتا ہے, بلکہ ری اسکیجول کرنا ہوتا ہے, اور ڈسپلن میں تھوڑا سا آنا ہے. تو یہ اکثر مارکیٹ میں ہمارے پاس فلیورڈ یوگرٹ بھی ہے, یعنی کہ نہیں اس میں تو شوگر کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ آپ لو شوگر والے فروٹ بھی لیں. دیکھیے کیلے میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے. کیلے میں تو وہ کاربس بھی زیادہ ہے. کارب کا مجھے نہیں ریشو پتا, لیکن شوگر بہت زیادہ ہے. تو ہم جب پہلا کھانے میں ہم بہت زیادہ کارب لے لیتے ہیں, تو آپ کی باڈی میں نا انسولین اسپائک کرتا ہے, اس کو شوگر سے انرجی ملتی ہے. اس کے پیچھے یہ سائنس آپ پڑھیے گا, آپ کو بھی پتہ چلے گا. تو وہ تھوڑی دیر جتنی اسپائک ملتی ہے وہ بہت جلدی کم ہو جاتی ہے. پھر باڈی آپ کی گلوکوز مانگتی ہے, مطلب وہی جو انسولین اسپائک کے لیے. پھر آپ کچھ ایسا کھا لیتے ہو, روٹی میں بھی, چاول میں بھی, آلو میں بھی, ہماری بہت سی سبزیوں میں بھی, دالوں میں بھی شوگر یعنی گلوکوز ہے, وہ انسولین اسپائک کی طرف لے جاتی ہے. تو اسمارٹلی آپ کریں نا تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی آپ نے اس کے اوپر اسٹڈی کی اور سائنٹیفکلی آپ ساری چیزیں بھی بتا رہے ہیں, آپ اس کو کوئی میکینزم کیوں نہیں بناتی لوگوں کو, کوئی پروڈکٹ کی صورت میں کوئی اس طرح کا کوئی پلان کیوں نہیں کرتی لوگوں کے لیے؟ اچھا, پروڈکٹ میں لانچ کرنے جا رہی ہوں. اچھا, اور آج میں نام آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے بتا بھی دیتی ہوں. وہ ہیلتھ کیئر پروڈکٹس ہی ہیں, لیکن یہ ڈائٹ الگ ہے, اپنا ہیلتھ کا خیال رکھنا الگ ہے. وہ ساری پروڈکٹس بھی ہیلتھ کا خیال رکھنے کے لیے. اور پروڈکٹس میں کیا ہے؟ پہلے میں برانڈ نیم بتا دیتی ہوں, پہلی بار میں کامران کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے بتا رہی ہوں. یہ ہے وی نیچرلز بائی فرح اقرار. وی نیچرلز, وی مینز ویگن اینڈ وائٹل. اوکے, ویگن یہ الفابیٹ وی. جی وی. تو وہ نا ویگن یعنی کہ ہم نے جو سب یہی جو ہربس ہیں ان سے ڈرائیو کر کے لیا ہے. اور وائٹل, کیونکہ آپ کو جو وائٹل ضروری چیزیں چاہیے, اس میں جی مورنگا پاؤڈر ہے, جس میں وائٹامن اے, بی, سی, کے, ای اور بھی کافی کچھ ہے. وہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے, اسکن کے لیے اچھا ہے, بالوں کے لیے اچھا ہے. مورنگا کا پاؤڈر ہے. پھر ہم ایک ڈی اسٹریس کے نام سے پروڈکٹ لا رہے ہیں, جس میں ایشوگندھا ہے, کیمومائل پاؤڈر ہے, اور ایک اور بھی اس میں انگریڈینٹ ہے. وہ جیسے ہماری زندگی میں اسٹریس بہت زیادہ ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ جا رہے ہیں آسٹریلیا کا پورا پلان کر رہے ہیں, آپ اسٹریس میں آ رہے ہیں, یہ کرنا وہ آپ پاؤڈر کی فارم میں پانی میں ڈال کے پی لیں, وہ آپ کو ڈی اسٹریس کر دے گا. اسی طرح سے ایک انرجی بوسٹر ٹی ہے. اس ٹی میں جیسے ہم بیٹھے ہیں, ہم زیادہ کیفین لے لیتے ہیں, بہت زیادہ کافی پی لی یا ہم نے چائے پی لی, تو بہت زیادہ کیفین کا انٹیک بھی اچھا نہیں. وہ اسی طرح سے جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا ہے, اس کو آپ گرین ٹی کی طرح جیسے پیتے ہیں ویسے پی لیں گے تو آپ کو انرجی بوسٹ کر دے گا. وہ بھی نیچرل اس سے بنا ہوا ہے. اسی طرح ہم نے بونز کی مضبوطی کے لیے یہی نباتات اور جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا ایک پاؤڈر انٹروڈیوس کرایا ہے. وہ ہے اوٹ میلز ہیں, ملٹی گرین آٹا ہے, کافی جو کہ سیریز ہے. جی وقت کی ضرورت ہے. 8 پروڈکٹس ہیں ہماری, تو آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, وی نیچرلز آپ لکھیں گے ایس اینڈ میں. اور یہ اویلیبل آپ نے کر دی ہے پبلک کے لیے یا ابھی لانچ ہونا ہے؟ ابھی لانچ ہونا ہے, لیکن ویب سائٹ ہماری ایکٹیو ہے, آپ آرڈر کریں گے ویب سائٹ بتائیں گے ہمیں. وی نیچرلز ہے, vnaturals.com. میں آپ سے شیئر کر دوں گی. چلیں میں وہ اس کو اس کے نیچے جو ہے نا, تو کافی ساری پروڈکٹس ہیں, تو وہ آپ استعمال کیجیے. ساری ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں. اور یہ میں جب پاکستان سے باہر جاتی ہوں نا, یہاں پر بھی بہت کام ہو رہا ہے, لوگ کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باہر ذرا زیادہ اچھے طریقے ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا ہمارے لوگوں کو بھی ملے اور ریزنیبل پرائسز میں. بالکل ٹھیک. چلیں جی, ہم تھوڑا سا آپ کے اب میرڈ لائف پہ آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی شادی کب ہوئی؟ 2012 میں. اور تب آپ اے آر وائی میں تھی؟ میں اے آر وائی میں نہیں تھی 2012 میں. میں لاہور میں تھی اور اے آر وائی چھوڑ چکی تھی. تب سما ٹی وی میں نے جوائن کر لیا تھا, تب ہماری شادی ہوئی. تو اناؤنس کب کیا آپ نے؟
اناؤنس تو میں نے اسی وقت کر دی تھی. میرے آپ فیس بک پہ جائیں گے تو میرڈ آپ کو 2012 سے 2012 میں آپ اناؤنس کر چکی تھی؟ جی بالکل. تو ہم یہ سنتے ہیں 2018 میں آپ نے اناؤنس کیا. وہ کیا؟ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ اقرار اور میں اس وقت دونوں خبریں پڑھا کرتے تھے. اب خود بھی خبر بن گئے نہ اقرار سید اقرار الحسن تھے اور نہ یہ فیم اس طرح سے وہ تھا. تو ہماری شادی ہوئی, حلقہ احباب کو پتا تھا, دوستوں کو پتا تھا, جاننے میں سب کو پتا تھا, اور ہماری پہلی بھابھی کو بھی پتا تھا. جی سب کو پتا تھا. اور یہ سوشل میڈیا کا اس وقت اتنا ٹرینڈ اور زمانہ بھی نہیں تھا, تو وہ بس بوجوہ میں تصویریں اور وہ نہیں لگاتی تھی. ٹھیک ہے, اوکے فائن, وہ پرسنل چوائس ہے. جی وہ نہیں لگاتی تھی, بٹ آپ نے ڈکلیئر کر دیا تھا. بالکل بالکل سب کو پتا تھا, ایسا کچھ بھی نہیں. وہ لوگ نا اصل میں جو خود سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. آپ ان کو کتنا بھی بتانا چاہے تو وہ سمجھ لیا لوگوں نے ایسا. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ 2018 میں شاید شادی ہوئی, اور ہم غلط کہتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھ لیجیے گا, آپ فیس بک ابھی بھی کھولیں, آپ کو 2012 میں میرا میرڈ کا اسٹیٹس نظر آئے گا. اچھا جی ٹھیک. تو یہ ساری متس ہیں 2018 والی, لیکن یہ چلتی تو بہت زیادہ ہے. میں تو کئی لوگوں سے سنا. آپ دیکھیں, اللہ معاف کرے, ابھی جو پچھلے بہت سارے دن سے چل رہی ہے ایک اور وہ بھی میں پوچھنے لگا تھا, لیکن وہ بڑا مطلب مجھے فرق نہیں پڑتا, اقرار کو بھی کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو یہ ساری چیزیں فیس کرتے رہتے ہیں. لیکن میری امی ہیں, میری ساس ہیں, رشتے دار ہیں. تھوڑا سا بتائیں کس کیا نیوز جو ابھی آئی ہے. وہ یہ کہ جی ہر روز آتی ہے, ہر 4-5 دن کے بعد نا کوئی نہ کوئی. وہ میں نے ایک انٹرویو میں, جیسے ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے میں آپ دیدہ ہو گئی, اور ظاہر ہے وہ ایک جذباتی سی چیز ہوتی ہے, آنسو نکل آئے تو وہ پکچر نکال کے لگا دیتے ہیں کہ یہ جی بڑی خبر, بریکنگ نیوز, تو یہ اب الگ ہو گئے. اللہ معاف کرے, مطلب ریٹنگز کے چکر میں یا ڈالرز کے چکر میں جھوٹ تو نہ بولے نا, اس کا جواب دینا پڑے گا. جو جھوٹ بولے گا اس کا جواب اللہ میاں کو تو دینا پڑے گا. لیکن یہ دیکھیں آج جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. آپ اس کو ریگولیٹ خود شاید ہم پرسنل کیپیسٹی میں نہیں کر سکتے. یہ اگین گورنمنٹ کا جو ہے ادھر رول آتا ہے. ابھی میں نے ابھی اچھا میں نے ایک خبر ابھی ریسنٹلی ایک دیکھی, اوتھینٹک ہے کہ نہیں, لیکن چائنا نے لا پاس کیا ہے کہ کوئی بھی ناٹ سرٹیفائڈ پرسن میڈیکل کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر, فائنینسز کے اوپر اپنا چینل بنا کے یوٹیوب کے اندر نا وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا. بہت اچھی بات کہ جب تک وہ سرٹیفائڈ نہیں ہے. ایسے نہیں کہ کسی کا بھی دل کیا اور بیٹھ کے فائنینسز کی جو ہے ٹرکس بتانے لگ جائے, جس طرح پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ اس طرح کے کچھ رولس ہمیں بھی پاکستان کو بھی بنانے چاہیے. پاکستان گورنمنٹ کو جہاں ایکشن لینا ہوتا ہے وہ لے لیتی ہے. ابھی ان کو شاید اس طرف اتنا دھیان نہیں جا رہا, لیکن ہو جانا چاہیے, کیونکہ بہت فیک نیوز ہو گئی. ظاہر ہے بالکل. اچھا تو کیا رسپانس رہا ہماری پہلی بھابھی کا, مطلب کہ جب آپ کی یہ شادی ہوئی تو اقرار بھائی کے ساتھ, اس کا تھوڑا سا بتائیں. مجھے ان کے رسپانس کا پتہ نہیں, کیونکہ ہماری اس وقت میں بات نہیں ہوئی تھی. بعد میں تو ہماری بڑی اچھی بات چیت بھی ہوتی ہے. ابھی بھی کبھی جائیں, کہیں ملنا ہوتا ہے, سلام دعا ہو جاتی ہے. میں جاتی ہوں اپنی مدر ان لا کو زیادہ ملنے کے لیے, ان سے میرا بڑا زبردست قسم کا بانڈ ہے, جاتی رہتی ہوں. باقی سب سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے, تو اچھا ہے. اور ضروری نہیں کہ سب دوست ہوں, جیسے زندگی کے اندر بھی آپ بہت لوگوں سے ملتے ہیں, وہ دوست نہیں ہوتے. اور رشتہ داروں میں بھی رشتہ داری ہوتی ہے, دوست نہیں ہوتی. ایسے یہ سب رشتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ہر رشتے میں دوستی بھی ہو. اب اقرار سے میری دوستی ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اس طرح سے ہے. تو آپ چونکہ یہ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں پاکستان کے اندر بھی, حالانکہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ کلچرل نارمز بھی ہوتے ہیں نا. تو پاکستان میں اس طرح کے کلچرل نارمز ہمارے نہیں ہیں کہ ایک پولیگیمی کا جو ایک کنسیپٹ ہے اس کو لے کے چلا جائے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی طرف سے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا یا ایک ایگزامپل سیٹ کی لوگوں کے لیے کہ ٹو میک اٹ فائن؟ اور کچھ لوگوں نے یہ اعتراض بھی اٹھایا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے یہ جو پریکٹس ہے اس کو نارملائز کرنے کے لیے کچھ اسٹیپس. یہ دیکھیں یہ نا بڑی کچھ چیزیں نا بڑی پرسنل ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ٹرینڈ ہو گیا ہے, پرسنل چوائسیز کے اوپر لوگ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں. وہ بعض ایک جگہ میں نے پڑھا بھی تھا, بلکہ آپ نے بھی پڑھ رکھا ہوگا, کہ جو اللہ کے بندے سے پوچھنے والے سوال ہیں وہ بندے سے پوچھ رہے ہیں. تو اب کوئی شادی کر رہا ہے, نہیں کر رہا, کوئی کسی کو چھوڑ رہا ہے, نہیں چھوڑ رہا, یہ پرسنل چوائسیز ہیں, پرسنل ریزنس ہوتے ہیں, سب کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ ہر کوئی اٹھ کے شادیاں کر لے, اور یہ بھی نہیں کہ جس نے کی ہیں اس نے غلط کیا. سب کی اپنی چوائسیز ہیں. تو میرا خیال ہے جینے دو اور جیو, یہی زندگی کا موٹو ہونا چاہیے. آپ کو نہیں پتا میری زندگی کیسی ہے, اور مجھے نہیں پتا آپ کی زندگی کیسی ہے. صرف وہ ظاہری طور پر دیکھ کے اگر میں سیریس نظر آ رہی ہوں, یہ ضرور دکھی ہوگی, ان کے ساتھ تو بڑا یہ, تو اس طرح کی باتیں
نہیں سوچنی چاہیے. بالکل. ویسے بھی پاکستان کے قانون کے مطابق بھی اور ہمارے مذہب اسلام کے مطابق بھی اٹس 100% فائن. اور وہ میری ذاتی چوائس ہے, میری ذاتی چوائس ہے, یا کوئی شخص اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے اس کی ذاتی چوائس ہے. اس پہ چلیں ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ کے پبلک پراپرٹی ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں, کیجئے, لیکن اس میں بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ظاہر ہے. تو آپ کے کسی ایک انٹرویو میں یہ بھی آپ نے کہا کہ اگر اقرار تیسری بھی شادی کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو اقرار بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں کر لیتا ہوں. تو یہ آپ نے کہا تھا. جی میں نے تو ویسے مطلب پوڈ کاسٹ سے بھی بہت پہلے اقرار کو ایک دن بیٹھے بیٹھے میسج کیا, کیونکہ میں کچھ چیزیں پڑھتی ہوں زندگی کو سمجھنے کی اور ہمارا جو ریلیجن ہے سمجھنے کی کوشش. تو میں نے میسج پہ ہی کہا تھا کہ بھئی آپ میری طرف سے جتنی مرضی اور شادی جو اجازت کے مطابق بڑے لکی ہیں بھائی, بڑے لکی ہیں, آپ کو پرمیشن مل رہی ہے. تو آج کی ڈیٹ میں ابھی ایک دیکھیں نا ایک سپورٹ خالی ہے, ٹھیک ہے, اور اقرار بھائی پوری دنیا بھی گھومتے ہیں. اگر آج وہ چوتھی شادی کی بات کرے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ بلکہ یاد ہے ہم ایک جگہ مذاقن کہہ بھی رہے تھے کہ کہیں باہر چلے جائیں, آنے جانے کا ہمارا رہنے کا خرچہ بچ جائے گا. بالکل بالکل. بلکہ میں نے بھی ان کو یہ بات مذاق میں کی تھی. باقی اب یہ ہے کہ باقی بھابیاں اب مجھے مارے نا اس بات پہ کہ اب چوتھی اگر سپورٹ خالی ہے تو وہ پھر انٹرنیشنل ہونا چاہیے کچھ. یہ اب آپ نے آپس میں باتیں کر دی. تو مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اقرار بھائی تھینک می لیٹر, پرمیشن لے دی ہے میں نے. تو اچھا ایک چیز میں نے نوٹ بھی کیا لیکن وہ میں پھر بتاتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ پہلاج بیٹے کے ساتھ کیسا آپ کا ریلیشن ہے اور وہ کتنا آپ کے ساتھ جو ہے اس کا انٹریکشن ہے, اور کیا آپ کا ریلیشن؟ پہلاج بہت اچھا بچہ ہے اور بڑا مصروف ہے ماشاءاللہ سے. وہ اپنی پڑھائی, پھر اپنا فٹ بال, اب تو وہ ماشاءاللہ 15 سال کا ہو گیا ہے تو وہ ٹریول بھی خود کر رہا ہوتا ہے, ملک سے باہر بھی جا رہا ہے کافی ساری. خود سے جا رہا ہے ملک سے باہر؟ جی وہ اپنے وہ ٹیم کے ساتھ نا, فٹ بال ٹیم کے ساتھ جاتا ہے, وہ ٹورنامنٹس بھی کرتے ہیں, جیت کے بھی آتے ہیں. تو بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی پہلاج سے ملاقات ہو, بڑے پیار سے. آپ کا اس کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے؟ بہت اچھا بانڈ ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ میں جس گاڑی پہ آئی تھی آپ نے کہا کہ فراپی آپ کی گاڑی نہیں ہے, تو پہلاج صاحب کو دوستوں کے ساتھ جانا ہوتا تو کہتے ہیں فرا آنٹی کی گاڑی جو ہے وہ میں لے جاؤں گا. لیکن میں ویسے ویورز کو بھی بتاتا ہوں, ہم نے جب ٹریول بھی کیا نا تو جب انسان کسی کے ساتھ ٹریول کرتا ہے تو بہت اس کو نا قریب سے وہ آبزرو کرتا ہے. میں نے یہ آبزرو کیا اور آ کے اپنی فیملی میں بھی بتایا کہ آپ پہلاج کو لے کے نا بہت زیادہ آپ جیسے آپ کا اپنا بیٹا ہو, آپ اس پہلاج کو, ہاں بالکل آپ کا اپنا ہی بیٹا ہے. مطلب کہ آپ اس کے لیے جب ہمیں کچھ سٹوری سنا رہی تھی, اس کے لیے کچھ شاپنگ کی آپ نے ہمیں کسے سنائی, تو وہ بالکل ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے وہ آپ کا اپنا یعنی کہ سگا بیٹا ہو. تو بالکل. اچھا فرا, آپ کے خیال میں ایک کامیاب شادی کا راز ایک مرد کے لیے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو مرد بتا سکتے ہیں کہ اس کو کامیاب شادی کیا لگتی ہے, لیکن پھر بھی ایک وومن اور وائف پرسپیکٹیو سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو مرد ہے اگر وہ یہ رسپانسبلٹیز اور ایکشنز پورے کرتا ہے تو وہ ایک اچھا ہسبینڈ ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ سارے رشتوں کو ساتھ لے کر چلے, جیسے والدہ ہیں, والد ہیں, بہن بھائی ہیں, پھر بیوی آ جاتی ہے تو سب کو اپنا اپنا مقام دیں. ایسا نہیں کہ بیوی آ رہی ہے تو سب کچھ بھول بھال کے وہ بیوی کی طرف ساری توجہ کر دے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو یاد آئے باقی سب بھی, تو اس کی توجہ ساری وہیں سٹاپ کرے اور پھر سب کو توجہ دینے لگے. بیلنس برقرار رکھنا نا ہماری سوسائٹی کے لحاظ سے مرد پر بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور ہم فائنینشیل ذمہ داری بھی اس پر ڈالتے ہیں. یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ دونوں پارٹنرز کو تھوڑا تھوڑا حصہ بٹانا چاہیے. اگر خاتون بھی کیپیبل ہے تو اس کو بھی آپ کام کرنے دیں, کیونکہ وہ جب کام کرے گی نا تو آپ کا سہارا ہی بنے گی, آپ کو مضبوطی دے گی. تو اس کو کمپٹیشن کے طور پر نہ لیں. باقی سارے بچوں سے تو بیوی سے پیار ہو نہ ہو, بچوں سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بیلنس ہر چیز میں بڑا ضروری ہے, تو ان رشتوں میں بھی بڑا ضروری ہے. اچھا سیم جو کویسچن ہے اپوزٹ جینڈر کے لیے کہ ایک کامیاب شادی کے لیے عورت کے لیے وہ کیا راز ہو سکتا ہے؟ عورت کا بھی جیسے کہ ہم نے بہت شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں خواتین اکثر یہ کہتی ہیں نا کہ والد سے زیادہ بچے کو اپنے قریب کر لیں, تو اس میں کچھ باتیں ایسے کر دیتی ہیں چغلی کے انداز میں بچے سے, جو چھوٹی عمر سے نا ان کے ذہنوں میں بیٹھنے لگتی ہیں. تیرے پیو نے انج کرتا سی, انہیں مینوں ایتے کرن نہیں کر دیتا, تیری پھوپھی نے اے کرتا یا دادی نے ایسا. تو بچے کا نا دماغ زہر آلودہ ہو جاتا ہے, وہ ان رشتوں کی امپورٹنس نہیں سمجھتا, ان کو برا جاننے لگتا ہے. تو دماغوں کو ایسے آلودہ مت کیجیے, ان کے لیے وہ بھی رشتے اتنے امپورٹنٹ ہیں جتنے ان کے ننیال کے رشتے امپورٹنٹ ہیں. یہاں بھی وہ بیلنس رکھیں اور ان کو اچھی پازیٹیو تربیت دیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات
ख़वातीन की जिम्मेदारी कि घर में आपके बेटा भी है बेटी भी है, उसको बताएं बच्चे को कि तुमने एक खातून की इज्जत कैसे करनी है सोसाइटी के हर मकाम पर, हर जगह पर, और बेटी कितनी इम्पोर्टेंट है या खातून कितनी इम्पोर्टेंट है वो अपने बेटे को भी सिखाएं। हम सारी तरबियत ना बेटियों की कर देते हैं, बेटों को भूल जाते हैं, कहते हैं वो खुद देख लेंगे या सोसाइटी, फिर सोसाइटी से जो वो सीखते हैं वो इतना खूबसूरत नहीं होता, बल्कि कभी कभी बड़ा बदसूरत होता है। तो बड़ी अच्छी हो जाएगी शादी भी, रिश्ते भी, घर भी। अच्छा, आप कम्युनिटी के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स अभी ला रही हैं, आपके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, उसके बारे में बताएं, वो क्या है, कौन उसको ज्वाइन कर सकता है और उससे उनको क्या फ़ायदा होगा? मैंने एक सर्कल ऑफ केयर के नाम से छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, जो कि मेरे वालिद साहब को मैंने डेडिकेट किया है। उसमें हम करते रहते हैं, कुछ काउंसलिंग का सेशन है, जो सर्कल ऑफ केयर है वो तो हम ग्रुप सेशंस में करते हैं, वो फ्री ऑफ चार्ज होता है। कुछ काउंसलिंग है उसके नॉमिनल से चार्जेस हैं, वो भी इन्हीं कामों पे लग जाता है। हम यूट्यूब ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्द मैं आपसे शेयर भी कर दूंगी नंबर, जो रजिस्टर कराना चाहते हैं वो आ जाएं। 2 दिन की 8-8 घंटे की वर्कशॉप है, यानी टोटल 16 आवर्स। उसमें मैं हूँ, मेरे साथ और मशहूर लोग जो यूट्यूब को टेक्निकली जानते हैं, कंटेंट मुख्तलिफ तर्ज का कैसे बनाना है वो हैं, कुछ हमारे अच्छे गेस्ट स्पीकर्स हैं। तो आप सीख सकते हैं कि आप यूट्यूब का एक फ़ायदेमंद और पैसा कमाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। फिर मेंटल हेल्थ के लिए, जो कि मेरे दिल के बड़ा करीब है, हम सारे बहुत सफ़र करते हैं, उसके लिए कुछ वर्कशॉप्स डिज़ाइन किए हैं, उनको भी हम जल्दी अनाउंस करेंगे। जो यूट्यूब वाला है वो 13 और 14 दिसंबर को होने जा रहा है, सैटरडे। अच्छा, कमिंग। और जो ये हेल्थ वाला है, यानी मेंटल हेल्थ वाला है, वो भी बहुत जल्दी हम अनाउंस कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम कराते रहते हैं, एक क्लोज ग्रुप में भी कराते हैं। फिर आप ज़रा उस सर्कल को बढ़ाना चाहते हैं हम, तो आप भी circleofcare.pk का पेज इंस्टाग्राम पर है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई आइडियाज़ भी हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। देखिए, ये जो दुनिया बनी थी ना, ये एहसास के लिए बनी थी, वेरी कि वो है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम न थे करोड़ियां। तो यही है कॉन्सेप्ट, इसको समझ लें, जिंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी मैंने भी एक शेर सुनाया और आपका भी अदबी ज़ौक़ है। मैंने कुछ पॉडकास्ट में पहले भी देखा, तो आप आज भी कोई आपका फेवरेट कोई गज़ल का वर्स, कोई शेर सुनाना चाहें हमारी ऑडियंस को? तो जब कोई फरमाइश कर देता है ना, तो मैं फिर नहीं आता मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। ठीक है, लेकिन कोई भी कुछ याद कर लेते हैं, कुछ याद कर लेते हैं। न गवाओ न के नीम कश्ती रेजा रेजा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। उधर एक हुरफ के कुश्तनी, या लाख गुजरता गुस्तनी, जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। शायर कहता है, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। वाह जी वाह, वाह, जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, हम एंडिंग पे चलते हैं अपने पॉडकास्ट के। जाने से पहले आप आज की जो हमारी बच्चियां हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने वाली हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? तो कामरान, आपको दोबारा से मुबारकबाद, और आपने बहुत अच्छे तरीके से पॉडकास्ट कंडक्ट किया। ये जो रसीम आपके अंदर मौजूद है इसको जारी रखिएगा। और नौजवान बच्चे बच्चियां जो हैं आज के ना, बहुत समझदार हैं। जब हम बच्चे थे तो हम इतने समझदार नहीं थे, हम ज़रा बोंगे किस्म के बच्चे थे। तो इस समझदारी को ज़रा एक ट्रैक दे दीजिए और अच्छे रास्ते पर चल पड़िए। और बच्चियों के लिए ख़ास पैगाम ये है कि अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ज़रूर पहचानिए, अपनी इंडिपेंडेंस को हासिल ज़रूर कीजिए, अपने रिश्तों का ख्याल रखते हुए, सबको साथ रखते हुए। फाइनेंशियली भी आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है, उस स्ट्रेंथ को भी हासिल करना है, ताकि ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल पेश आए तो उसको आप आसानी से गुजार लें। बस इतना समय। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वंस अगेन। चलें।